السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سنتو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے منت، اور اس کی رائٹر ہیں سمینہ جنت۔ تو یہ بہت ہی زبردست ناول ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ اب اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ اسے زیوروں سے سجایا گیا تھا، پیروں میں گھنگرو باندھے، گلے میں گلبند پہنے، لمبے لمبے جھمکے پہنے، ماتھے پہ ماتھا پٹی پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج اسے ملکہ طوائف بنایا گیا تھا۔ منت کا منہ میٹھا کراؤ اور بادام کا جوس بھی لاؤ، رانیہ بیگم نے کہا۔ آج تمہارا پہلا مجرا ہے، لو مٹھائی کھاؤ اور یہ جوس پی لو۔ رانیہ بیگم نے منت کو مٹھائی کھلاتے ہوئے اور جوس پکڑاتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، مایوسی نہیں ہوگی آپ کو، منت نے کہا۔ عمر کہاں تھے آپ؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو، نادیہ نے کہا۔ کیوں ڈھونڈ رہی تھی مجھے؟ عمر نے رکھے انداز میں پوچھا۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے عمر؟ ہماری انگیجمنٹ ہو چکی ہے، شادی کی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے، اور آپ پوچھ رہی ہیں میں کیوں ڈھونڈ رہی تھی آپ کو، نادیہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ نادیہ، میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں، میں اس شادی سے راضی نہیں ہوں۔ یہ شادی میں صرف دادا ابو کے مجبور کرنے پر کر رہا ہوں، لہٰذا کم سے کم شادی سے پہلے تو مجھ سے دور رہا کرو۔ شادی کے بعد پتہ نہیں کیسے برداشت کرنا ہے تمہیں، عمر اکھڑے لہجے میں کہتا جانے لگا۔ نادیہ نے عمر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انسلٹ کر رہے ہیں آپ میری، نادیہ نے کہا۔ فیل ہوتی ہے تو جا کر انکار کر دو، مجھے نہیں کرنی یہ شادی، عمر کہتے ساتھ ہاتھ چھڑاتا چلا گیا۔ نادیہ کھڑی عمر کو جاتے دیکھتی رہی۔ منت بیگم، بڑے ہی خاص مہمان آ رہے ہیں، رانی بیگم کے دیوانے تھے۔ ملکہ طوائف کے بدل جانے کے جیسے ہی خبر ملی ہے، آج ہی آپ سب آپ سے ملنے، آپ کا رقص دیکھنے آ رہے ہیں، رانیہ بیگم نے پھر تلقین کی۔ رانیہ بیگم، آپ کو ہم پہ یقین نہیں؟ منت بیگم نے پوچھا۔ یقین ہے تو ملکہ طوائف بنایا ہے، پر پہلا رقص ہے اس لیے تھوڑا پریشان ہوں، رانیہ بیگم نے کہا۔ مجرے کا وقت ہو گیا ہے، جلدی سے آ جائے، رانیہ بیگم کہتی چلی گئی۔ رقص شروع ہوا، نوٹوں کی برسات ہوئی۔ لوگوں کو منت بیگم کا رقص اتنا پسند آیا کہ رانی بیگم تو کسی کو یاد ہی نہ تھی، اور کوٹھوں پہ یہی تو ہوتا ہے، پرانی طوائف کو یاد بھی کون رکھتا ہے۔ رقص ختم ہوا، پر مہمان تھے کہ جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اف، آج تو بہت تھکن ہو گئی، منت بیگم نے لیٹتے ہوئے کہا۔ اب اس تھکن کی عادت ڈال لیں منت بیگم، کیونکہ رقص تو روز ہوگا، رانی بیگم نے کہا۔ ویسے آپ بہت خوش قسمت ہیں منت بیگم، آپ کی تو ایک دن میں ہی اتنی کمائی ہو گئی، اتنی تو رانی بیگم کی بھی نہیں ہوتی تھی، رانیہ بیگم نے کہا۔ بار بار ہمارے سامنے رانی بیگم نہ کیا کریں، ہمیں اپنا موازنہ کسی کے ساتھ پسند نہیں، منت بیگم نے تیز لہجے میں کہا۔ جی منت بیگم، رانیہ بیگم نے عزت سے کہا اور چلی گئی۔ نوری نے منت کے پیر دھونے شروع کیے۔ اوہ منت بی بی، آپ کے تو پیروں سے خون آ رہا ہے، نوری نے گھبراتے ہوئے کہا۔ انگاروں پہ چلوں گی تو خون ہی نکلے گا نا، منت نے کہا۔ مجبوریاں انسان سے کیا کچھ نہیں کروا جاتی، منت نے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، آپ جا سکتی ہیں، منت بیگم نے حکم دیا۔ جی منت بیگم، کہتی نوری چلی گئی اور منت خوابوں کی دنیا میں چلی گئی۔ تو کیوں منہ لٹکائے بیٹھا ہے؟ جب سے آیا ہے کچھ پریشان لگ رہا ہے، بلال نے پوچھا۔ کوئی پریشانی ہے تو بتا دے۔ بس یار کیا بتاؤں، وہی دادا جان کی ضد، میری زندگی ہے یار، کوئی مذاق تھوڑی نہ ہے جو میں ان کی پسند سے کر لوں شادی، عمر اکتا کر بولا۔ بس نہیں پسند نادیہ، تو نہیں پسند، تائے کی بیٹی ہے تو اس سے ہوگی میری شادی، مذاق ہے کیا، عمر بلند آواز میں بولا۔ چل تجھے ایک ایسی جگہ لے کر چلتا ہوں جہاں جا کر تو اپنے سارے دکھ بھول جائے گا، بلال نے کہا۔ کیوں بھی، ایسی کون سی جگہ ہے، عمر نے پوچھا۔ چلنا پتہ چل جائے گا اب کی بار، عاطف بولا۔ تینوں دوست عمر سمیت کوٹھے پر پہنچ گئے۔ یہ کہاں لے آئے ہو تم لوگ یار، تمہیں پتہ ہے میں ایسی جگہوں اور ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، عمر کہنے لگا۔ میں واپس جا رہا ہوں، عمر کہتا اٹھ کر جانے لگا۔ جب منت نے آگے سے
ان کا راستہ روک لیا۔ مجبوراً عمر واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رقص شروع ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کی نظر منت پر جا کر ٹھہری ہوئی تھی۔ منت رقص کرنے میں مصروف تھی۔ رقص ختم ہوتے ہی منت عمر کے پاس کی۔ لگتا ہے آپ کو یہاں زبردستی لایا گیا ہے؟ منت نے پوچھا۔ ہاں ہاں جی، وہ میرے دوست زبردستی لے آئے تھے، عمر نے کہا، مگر نظریں ویسے ہی منت کے چہرے پر ٹھہری تھی۔ لیکن اب آپ کو دیکھ کر لگ نہیں رہا کہ آپ کو زبردستی لایا گیا ہے؟ منت نے پوچھا۔ جی، آپ ہیں ہی اتنی خوبصورت، اب تو یہاں سے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا، عمر نے منت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ منت نے کہکا لگایا، یہاں جو بھی آتا ہے ان کا واپس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ عمر نے جیب سے کورے کورے نوٹ نکالے اور منت کو دیتے ہوئے کہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کا ذکر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ منت نے پھر کہکا لگایا، اب یہ نہ کیجیے گا کہ آپ ہمیں دل دے بیٹھے ہیں، ہم جیسی عورتیں صرف دل لگی کے لیے ہوتی ہیں، دل لگانے کے لیے نہیں۔ اب کی بار منت کی آواز میں ایک درد تھا۔ عمر نے منت کو گھورتے ہوئے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، میں تمہیں اپنا دل دے بیٹھا ہوں۔ منت نے عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا، تو کیا آپ مجھے اپنا نام دیں گے؟ مجھے ایک طوائف کو آپ اپنی عزت بنائیں گے؟ نہیں نا، کیونکہ ہم جیسی عورتیں صرف آپ جیسے مردوں کا دل بہلانے کا ایک ذریعہ ہے، آپ کے گھر کی چار دیواری کی زینت نہیں بن سکتی، منت نے بتایا۔ اب ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، آپ جائیے، مجرا کب کا ختم ہو چکا ہے۔ منت جانے لگی۔ عمر نے منت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا جانے من، لیکن میں تم سے نکاح کروں گا، تمہیں اپنی عزت بناؤں گا، اپنا نام دوں گا، اس کوٹھے سے بہت دور لے جاؤں گا۔ پیسے کی تم فکر مت کرنا، بہت پیسہ ہے میرے پاس، عمر نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے ہزار کے کافی نوٹ نکال کر نیچے پھینکتے ہوئے کہا، اور منت ڈری ہوئی سہمی ہوئی عمر کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لیتے ہیں، منت نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، دیکھ لینا تم، زیادہ ٹائم تمہیں یہاں ٹکنے نہیں دوں گا، عمر کہتا چلا گیا، جبکہ منت کے ذہن میں عمر کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے جانے لگے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا جانے من، لیکن میں تم سے نکاح کروں گا، تمہیں اپنی عزت بناؤں گا، اپنا نام دوں گا، اس کوٹھے سے بہت دور لے جاؤں گا۔ منت سوچ کر مسکرانے لگی۔ منت بیگم آرام کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے دروازہ نوک کیا۔ آئیے، منت بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے رانیہ بیگم آئیے۔ رانیہ بیگم منت کے پاس آ کر بیٹھی۔ دیکھیے منت بیگم، آپ ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں، ہم آپ کو غلط مشورہ نہیں دیں گے۔ ہم نے باقی طوائفوں سے سنا ہے کہ عمر صاحب پہلی بار کوٹھے پہ آئے تھے اور آپ کو پسند کر گئے ہیں۔ رانیہ بیگم نے اپنا مدعا پیش کرتے ہوئے کہا۔ ارے رانیہ بیگم، ہم طوائف ہیں، ہمیں تو سب ہی پسند کر کے جاتے ہیں، منت بیگم نے بات گول مول کرتے ہوئے کہا۔ منت بیگم دیکھیے، آپ ہمارا مطلب اچھی طرح سمجھتی ہیں، رانیہ بیگم نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ جی رانیہ بیگم، یہ سچ ہے کہ عمر صاحب ہمیں اپنا دل دے بیٹھے ہیں اور ہم سے نکاح کرنے کا دعویٰ ہے، منت بیگم نے بتایا۔ دیکھیے منت بیگم، ہم طوائف جو ہوتی ہیں، ہم سے کوئی بھی شادی نہیں کرتا، دل لبھانے کا ذریعہ ہوتی ہیں، ہم صرف مردوں کا، ہمیں کوئی اپنی عزت نہیں بناتا، ہمیں اپنا نام نہیں دیتا۔ یہاں کوٹھے پہ جو ایک بار طوائف بن کر آ جائے، پھر تو موت بھی اسے اس جگہ سے جدا نہیں کر سکتی، مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر ایک طوائف کی حیثیت سے ہی ہوتا ہے، اور آپ تو پھر ملکہ طوائف ہیں، اگر آپ ایک بار یہاں سے چلی گئی تو آپ کی جگہ کوئی اور لے لے گا، اور پھر آپ کی واپسی یہاں ناممکن ہوگی، لہٰذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا، ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ عمر صاحب کی باتوں میں نہ آئیں، رانیہ بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پہلی بات رانیہ بیگم، محبت ہم نے نہیں، انہوں نے کی ہے ہم سے، اور دوسری بات، ہم کون سا ان کا انتظار بیٹھے کر رہے ہیں، تیسری بات، اگر وہ سچے ہیں تو آئیں گے نکاح کرنے، اپنا نام دینے، اگر وہ ہم سے نکاح کرنے آتے ہیں تو ہم انکار نہیں کریں گے، وہ شادی، کیونکہ یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ کون سی عورت ہے جو نہ چاہے گی کہ وہ شادی کر کے ایک خوشحال اور خوشگوار زندگی گزارے، لہٰذا ہمیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، منت بیگم نے بتایا۔ رانیہ بیگم مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ منت بیگم کبھی رانیہ بیگم کے الفاظ یاد کرتی تو کبھی عمر کے الفاظ یاد کرتی۔ زندگی میں پہلی بار منت بیگم کو فیصلہ کرنے میں اتنی دقت محسوس ہو رہی تھی۔
یار تو اس طوائف کے ساتھ اکیلے میں کیا باتیں کر رہا تھا؟ بلال نے جوس منہ سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، عمر نے مختصر جواب دیا۔ بتا دے یار، اب کیا ہم سے بھی چھپائے گا؟ کون سا تیری گرل فرینڈ ہے جو تو ایسا شرما رہا ہے تو ایک طوائف ہی نا، عاطف نے پوچھا۔ طوائف نہیں ہے وہ، عمر چلایا۔ تو پھر کیا ہے؟ بلال نے پوچھا۔ ہاں وہ طوائف نہیں بلکہ ملکہ طوائف ہے، عاطف نے کہا۔ شٹ اپ، اب وہ طوائف نہیں رہے گی۔ میں نے اسے پرپوز کیا ہے اور جتنی جلدی ہو سکا اسے سے شادی کر کے اس کوٹھے سے کہیں بہت دور لے جاؤں گا، عمر نے بتایا۔ بلال کا کہکا نکلا کہ جوس منہ سے باہر آ گیا۔ عاطف بھی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم دونوں ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے کوئی جوک سنایا ہے کیا؟ عمر نے دونوں کو ہنستے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ اچھا تو تجھے یہ جوک ہی نہیں لگا؟ عاطف نے کہا۔ ویسے مست جوک مارا، بلال نے ہنستے ہوئے کہا۔ او تم لوگ پاگل واگل تو نہیں ہو؟ میں اس سے عشق کر بیٹھا ہوں اور مجھے یہ کسی صورت برداشت نہیں کہ وہاں اس کوٹھے پہ رہے وہ ایک طوائف بن کر۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں منت سے شادی کروں گا، اسے ایک شاندار ایک خوشحال زندگی دوں گا، عمر نے بتایا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہم پاگل نہیں، تو ہو گیا ہے۔ ابے طوائفوں سے کون شادی کرتا ہے؟ اور تو کیسے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے؟ اپنے دادا کو جانتا ہے نا؟ کیسے انہیں بتائے گا، منائے گا؟ بلال نے کہا۔ منا لوں گا، اور اگر نہ مانے تو ان کی رضامندی اتنی ضروری بھی نہیں۔ یہ میری زندگی ہے، جو میرا دل کرے گا وہ کروں گا، عمر نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ارے پاگل، ارے یہ پاگل واگل تو نہیں ہو گیا؟ بلال نے عاطف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہماری طرف سے جو چاہے کرے، ہمیں کیا؟ عاطف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بلال بھی خاموش ہو گیا۔ عمر آپ کہاں رہتے ہیں سارا دن؟ میں آپ کو کتنا مس کرتی ہوں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ دکھائی نہیں دیتے۔ نادیہ نے پھر عمر کو گھر میں داخل ہوتے ہی سوالوں کے دائرے میں گھیر لیا۔ تم میری بیوی نہیں ہو جو میرا انتظار کرتی ہو یا مجھے مس کرتی ہو، یہ میرا گھر ہے، میرا جب جی چاہے گھر آؤں، جب جی چاہے نہ آؤں۔ اس لیے یہ فضول کے سوال جو اب مجھ سے مت کیا کرو۔ اس لیے یہ فضول کے سوالوں جو آپ مجھ سے مت کیا کرو، غصے سے کہتا عمر چلا گیا۔ لون میں ہی دادا جان بیٹھے تھے۔ ارے عمر کہاں اتنے تیز قدم اٹھاتے جا رہے ہو؟ آؤ ادھر میرے پاس بیٹھو۔ دادا جان کے کہنے پر عمر ان کے پاس جا کر بیٹھا۔ اچھا وہ ابا جان، عمر بھی آ گیا، آپ ان سے بھی اس کی رائے لے لیں۔ منیزہ نے کہا۔ کس بارے میں؟ عمر چونکا۔ بتاتے ہیں، ریلیکس ہو کر بیٹھو تو صحیح، ولید نے کہا۔ عمر بیٹا۔ جی دادا جان، کس بارے میں بات کرنی ہے؟ عمر نے پوچھا۔ بیٹا تم جانتے ہو تمہارے ماں باپ تمہیں میرے پاس امانت چھوڑ گئے تھے، ان کے جانے کے بعد میں نے تمہاری پرورش کی، تمہاری ہر خواہش کا احترام کیا، دادا جان بتانے لگے۔ دادا جان اتنے ایموشنل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا بات کیا ہے؟ عمر نے پھر ناسمجھی سے پوچھا۔ بیٹا تمہاری اور نادیہ کی انگیجمنٹ کو اتنا وقت ہو گیا ہے، اب ولید اور منیزہ چاہتے ہیں کہ نادیہ کی شادی کر دی جائے، اور گھر کی ہی تو بات ہے، اس لیے اسی مہینے کے آخری ہفتے میں شادی کی ڈیٹ فکس کر دے۔ دادا جان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن دادا جان، عمر کچھ کہنے لگا۔ دادا جان نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے بیٹا تم کیا کہنا چاہتے ہو، یہی نہ کہ اتنی جلدی۔ بیٹا گھر کی ہی تو بات ہے، تم دونوں اپنے بچے ہو اور ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہو، ایک ہی گھر میں رہتے ہو، لہٰذا تمہاری شادی اسی مہینے کی 27 تاریخ کو ہوگی۔ دادا جان نے ہمیشہ کی طرح عمر پر اپنا فیصلہ بھی مسلط کر دیا۔ عمر غصے سے بھرا گاڑی کی چابی لیتا باہر چلا گیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مبارک ہو، ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، نادیہ نے عمر کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ عمر چلا گیا۔ عمر کافی پریشان تھا، اکیلا بیٹھا سگریٹ سلگانے لگا۔ ارے منت بیگم، آپ تیار نہیں ہوئی؟ مجرے کا وقت ہو گیا ہے، رانیہ بیگم نے کہا۔ رانیہ بیگم، آج ہم مجرا نہیں کریں گے، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، منت بیگم نے کہا۔ رانیہ بیگم نے مہمانوں کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ منت بیگم کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس کے بعد منت کے پاس آئیں۔ دیکھیں منت بیگم، ہم جانتے ہیں آپ نے آج مجرے سے انکار کیوں کیا، آج تو ہم نے آپ کی بات مان لی، لیکن کب تک ایسا چلے گا؟ ہم جانتے ہیں آپ عمر کی راہ بیٹھی تک رہی ہیں، رانیہ بیگم نے کہا۔ آپ نے صحیح کہا رانیہ بیگم، ہم تو اس ذلت اور رسوائی کی زندگی کو اپنا نصیب سمجھ کر ایکسپٹ کر چکے تھے، مگر جب سے عمر نے پرپوز کیا ہے
ہمارے دل میں ایک امید جگمگانے لگی ہے، ہمیں یہ لگنے لگا کہ ہم ابھی بھی ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، ویسی ہی زندگی جیسی زندگی گزارنا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے۔ اب ہمارا جی نہیں کرتا کہ ہم مجرا کریں، لوگوں کے سامنے نمائش بن کر جائیں۔ منت بیگم کی آواز میں، منت بیگم کے لہجے میں ایک امید تھی کہ عمر آئے گا۔ عمر بہت پریشان تھا، شادی کی تیاریاں روز پہ تھی، نادیہ بہت خوش تھی، پر عمر کا وہی سڑا ہوا رویہ تھا اور عمر کا وہی سڑا ہوا رویہ تھا۔ نادی نے دل میں سوچا کہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کتنے دن ہو گئے ہیں وہ تو مڑ کے بھی نہیں آئے۔ رانیہ بیگم نے منت سے کہا، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ منت بیگم نے کہا، میں بھی نہیں کرنا چاہتی منت بیگم، میں تو آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ آج ہمارے بہت ہی خاص اور پرانے مہمان آ رہے ہیں، آپ تیار ہو کر آ جائیے گا۔ رانی بیگم کہتی چلے گی جبکہ منت اپنی قسمت پر رونے لگی۔ پہلے امید دلاتے ہیں اور پھر اسی امید کو کچل کر ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، یہ مرد کسی کے نہیں ہوتے۔ منت کی آنکھ سے آنسو بہنے لگا۔ یہ کیا آنسو؟ منت نے اپنا آنسو پونچھتے ہوئے خود سے کہا، میں عمر کے لیے رو رہی ہوں، کیا مجھے عمر سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں منت، محبت تو ہر وہ شخص ہم سے کرتے ہیں جو یہاں آتے ہیں، مگر عمر وہ واحد مرد ہے جنہوں نے محبت کے دعوے کے ساتھ ہمیں عزت بھی دی۔ ایک طوائف کو محبت کی نہیں بلکہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہ آنسو عمر کے لیے نکلا بھی ہے تو اس لیے نہیں کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے مجھے عزت دی۔ مجرا شروع ہوا۔ آج کا مہمان شہر کے سب سے رئیس فیملی کا چھوٹا صاحبزادہ شاہ زیب ملک تھا۔ منت نے جو ہی رقص شروع کیا، شاہ زیب مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے منت کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ رقص کے دوران منت جو ہی شاہ زیب کے قریب ہوئی، شاہ زیب نے منت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ منت گھبرا گئی، منت نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر شاہ زیب نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ شاہ زیب صاحب، چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ رانیہ بیگم بولی، کیا قیمت لے گی آپ اسے چھونے کی؟ 5 لاکھ، 10 لاکھ؟ شاہ زیب منت پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ منت چونکی اور بے اختیار ایک زوردار تماچا شاہ زیب کے گال پہ دے مارا۔ شاہ زیب کی گرفت ڈھیلی ہوئی، منت نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے 100 بار سوچنا، منت کہتی چلی گئی۔ اس کی یہ ہمت، یہ مجال، یہ شاہ زیب ملک پہ ہاتھ اٹھائے، بتا دینا اسے، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ شاہ زیب رانیہ بیگم کو آنکھیں دکھاتا کہنے لگا۔ رانیہ بیگم نے روکنے کی کوشش کی، ابھی بچی ہے، نہیں ہے، سمجھ جائے گی، آپ ناراض تو مت ہو۔ رانیہ بیگم نے کہا، ہٹ، شاہ زیب کہتا وہاں سے چلا گیا۔ شاہ زیب نکلا اور عمر داخل ہوا۔ رانیہ بیگم، منت کہاں ہے؟ عمر نے پوچھا۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، نہ تم منت بیگم کو جھوٹی تسلیاں دیتے، نہ منت ایسا کرتی۔ رانیہ بیگم عمر کو دیکھ کر طیش میں آ گئی۔ میں نے کوئی جھوٹی تسلی نہیں دی۔ منت کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ عمر بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اپنے کمرے میں ہے، رانیہ بیگم نے بتایا۔ عمر رانیہ بیگم کو دام دیتا منت کے روم میں گیا، دروازے پر دستک دی۔ رانیہ بیگم پلیز، ابھی ہم کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، منت نے کہا۔ عمر اندر داخل ہوا۔ ارے آپ، منت چونکی، کیا بات ہے میری جان، اتنی غصے میں کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، عمر نے پیار سے کہا۔ آپ سے تو مجھے بات ہی نہیں کرنی، ناراض ہوں میں آپ سے، منت نے چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں میری جان، مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے کیا؟ عمر نے وہی پیار بھرے اور لاڈ بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ نے آنے کا کہا تھا اور آئے نہیں، منت نے خفگی سے بتایا۔ میری جان، میں نے آنے کا کہا تھا اور میں آ گیا ہوں، اب کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، بس ایک فیور کرنی ہوگی تمہیں، عمر نے کہا۔ وہ کیا؟ منت نے پوچھا۔ میں اپنے گھر والوں کو منا کر ایک پروقار طریقے سے شادی کرنا چاہتا تھا، منانا تو دور، میں تو بات بھی نہیں کر سکا۔ مجھے تم سے آج ہی نکاح کرنا ہے، رخصتی شاید ابھی نہ کر سکوں میں، تم اس کوٹھے پر میری امانت بن کر رہو گی، میں جتنی جلدی ہو سکا تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، عمر نے کہا۔ منت مسکرائی۔ یقین رکھنا مجھ پر، میں آؤں گا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے، تب تک میں رانیہ بیگم سے بات کر آؤں، عمر کہتا اٹھ گیا۔ منت بہت خوش تھی، اسے اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ رانیہ بیگم کو جب عمر نے ساری بات بتائی تو ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اگر آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں، پر عمر صاحب، منت بیگم ہمیں ہماری بیٹی کی طرح عزیز ہے، ان کا بہت خیال رکھنا، اور یہ کوٹھا ہے، یہاں پر کسی عورت کی عزت محفوظ رہنا سب سے مشکل کام ہے، لہذا جتنی جلدی ہو سکے آپ خاموشی سے رخصتی کروا لیجیے گا، عمر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
منت اور عمر ایک دوسرے کے نکاح میں بن چکے تھے، دونوں بہت خوش تھے۔ آج کا دن میرے لیے بہت اسپیشل ہے۔ آج میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی یہ کوٹھے والے کام نہیں کروں گی۔ منت نے وعدہ کیا۔ عمر نے منت کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آئندہ ہماری زندگی میں یہ کوٹھا کبھی نہیں آئے گا۔ تم کبھی بھی کوٹھے کی کوئی بات نہیں کرو گی۔ تم اپنا ماضی اور ماضی کی یادیں یہی چھوڑ جاؤ گی۔ ہم ایک نئی جگہ، ایک نئی خوبصورت اور خوشحال زندگی شروع کریں گے، عمر نے کہا۔ منت مسکرائی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منت تم رو رہی ہو؟ عمر نے آنسو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، خوشی کے آنسو ہے۔ آپ مجھے کبھی اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے نا؟ منت کے دل میں ایک خوف سا تھا۔ کبھی نہیں، عمر نے منت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اب تو موت ہی ہمیں جدا کر سکتی ہے، عمر نے کہا۔ عمر آئندہ ایسی بات مت کیجیے گا، مذاق میں بھی، منت نے عمر کو گھورتے ہوئے کہا۔ اتنی مشکل سے تو مجھے زندگی میں محبت اور عزت دونوں ملی ہیں، میں آپ کو کھو نہیں سکتی، منت نے ایموشنل ہوتے ہوئے کہا۔ آئی لو یو سو مچ منت، عمر نے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لو یو ٹو، منت نے دھیرے سے کہا۔ جب ہی عمر کا فون بجا، عمر نے دیکھا نادیہ کالنگ۔ عمر نے فون کاٹ دیا اور منت کو ایک فون دیتے ہوئے کہا، اس میں میرا نمبر سیف ہے، میں جب تک لوٹ کر نہیں آتا تب تک تم سے رابطے میں رہوں گا، ابھی مجھے جانا ہوگا، اپنا خیال رکھنا۔ عمر منت کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے چلا گیا، جبکہ منت ایک خوبصورت زندگی کے عمر کے ساتھ خواب دیکھنے لگی۔ سب طوائفوں نے آ کر منت کو مبارکباد دی، رانیہ بیگم نے بھی ڈھیروں پیار دیا، نئی ملکہ طوائف سلمہ بیگم کو بنایا گیا۔ منت بہت خوش تھی، آخر وہ ایسی ہی ایک خوبصورت زندگی تو چاہتی تھی، ساری زندگی پیار کو ترستی تھی۔ اب جب پیار ملا تو اس بات کا احساس اور گہرائی سے محسوس کرنے لگی کہ زندگی میں محبت، پیار کتنا ضروری ہے، زندگی میں رشتے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ منت کی پیدائش پہ ہی منت کی امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، انہوں نے منت اور رانیہ بیگم کو سونپ دی تھی۔ مجھے تو اپنی امی کی شکل تک نہیں یاد، ہاں مگر رانیہ بیگم نے ہمیں بہت پیار دیا ہے۔ رانیہ بیگم کے بعد ہی عمر ہی وہ واحد شخص ہے جس نے مجھے ایک طوائف سے پہلے ایک عورت سمجھا، مجھے محبت دی، عزت دی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ عمر کے گھر والوں کا دل جیت لوں۔ منت اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، سب طوائفیں منت سے اس کی سٹوری سن رہی تھی۔ عمر جو ہی گھر پہنچا، معمول کے مطابق نادیہ عمر کا انتظار کرتے ہوئے گیٹ پر ہی ملی۔ شکر ہے آپ آ گئے، کتنی دیر کر دی آپ نے آنے میں، نادیہ نے عمر کو دیکھتے ہی کہا۔ اور آپ فون کیوں کاٹ رہے تھے؟ عمر کو خاموش پا کر نادیہ نے ایک اور سوال کیا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے جب میں باہر ہوا کروں تو مجھے کال مت کیا کرو، اور ہاں یہ دروازے پر کھڑے ہو کر میرا انتظار بھی مت کیا کرو۔ عمر ہمیشہ کی طرح منہ بناتا نادیہ سے کہہ کر جانے لگا۔ نادیہ نے عمر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں کرتے ہیں مجھ سے اتنی نفرت؟ نادیہ نے رونی صورت بنائے پوچھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ نہیں کرتا میں تم سے نفرت، عمر نے بتایا۔ آخر قصور ہی کیا ہے میرا؟ بس یہی کہ آپ سے محبت کرتی ہوں، اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتی ہوں، نادیہ نے کہا۔ نادیہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکتا ہوا گال پہ آ گرا۔ عمر نے نادیہ کو دیکھا، عمر کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی۔ عمر نے نادیہ کا آنسو پونچھتے ہوئے بتایا، میں تم سے نفرت نہیں کرتا، اور آخر کیوں کروں گا میں تم سے نفرت؟ آخر تم میری اکلوتی کزن ہو، پر میں تم سے محبت نہیں کرتا، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، میں صرف تمہیں اپنی کزن سمجھتا ہوں، عمر نے بتایا۔ نادیہ بے اختیار ہونے لگی۔ شادی سے انکار کر دو، تم سے کہا تھا، میں تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکتا جن کی تم مستحق ہو، اور آئی ایم شیور تم اتنی اچھی ہو، اتنی پیاری ہو، تمہیں کوئی بہت ہی لانگ کیئرنگ لائف پارٹنر ملے گا، عمر نے پیار سے سمجھایا۔ نادیہ میری بات غور سے اور حوصلے سے سنو، پہلے میں تم سے شادی اس لیے کر رہا تھا کیونکہ میں نہ تم سے محبت کرتا تھا نہ کسی اور سے، لیکن اب ایسا نہیں ہے نادیہ، میں کسی اور سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ نادیہ گمسم عمر کی بات سن کر ساکن رہ گئی۔ نادیہ میں ابھی دادا ابو سے بات کرنے جا رہا ہوں، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، عمر کہتا چلا گیا۔ نادیہ کے تو جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ نادیہ ساکن کھڑی عمر کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ عمر سیدھا دادا جی کے روم میں گیا۔ السلام علیکم دادا جی، عمر نے سلام کیا۔ ارے وعلیکم السلام، میں ابھی تمہیں ہی بلانے والا تھا، کہاں ہو ابھی صبح سے نہیں دکھائی دے رہے؟ دولہا ہو تم، آپ دلہن کی طرح کیوں شرما رہے ہو؟ دادا جی نے مذاق کے انداز میں کہا۔ نہیں دادا جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، عمر نے بتایا، ایک ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا، ابھی لوٹا ہوں۔ اچھا جی، ایک ہفتے بعد تمہاری شادی ہے، اور شادی سے بڑھ کر ضروری کام کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا چھوڑو، نادیہ نے کچھ شاپنگ کرنی تھی اور منیزا نے بھی ضرورت کی چیزیں منگوانی تھی، تم ایسا کرو کہ نادیہ کو
मॉल ले जाओ, वो सब खेलेगी, दादाजी ने ऑर्डर दिया। पर दादा जान मुझे आपसे बात करनी है, उमर ने कहने की कोशिश की। अरे बेटा, बातें बात में होती रहेंगी, जाओ पहले जाकर शॉपिंग करके आओ। दादा जान ने हमेशा की तरह आज भी अपना फैसला मुसलत करते हुए कहा। उमर गुस्से से उठकर चला गया। नादिया सीढ़ियों में उदास बैठी थी। चलो, उमर ने गुस्से से कहा। कहाँ? नादिया ने पूछा। तुम्हें शॉपिंग पे जाना था, इसलिए दादाजी ने भेजा है, उमर ने बताया। रहने दो, जब शादी ही नहीं है तो शॉपिंग किस बात की? नादिया ने मुंह बनाए कहा। मैंने अभी दादा जान से बात नहीं की, पर तुम फिक्र ना करो, मैं शादी से पहले कर लूंगा, उमर ने बताया। जिस पर नादिया ने हैरत से उमर को देखा, पर इसे कुछ भी का कहना टाइम वेस्ट था, इसलिए खामोशी से उठकर चल पड़ी। यार, क्या तुम कुछ दिनों तक मन्नत को अपने घर में पनाह दे सकते हो? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। ना भी ना, मेरी बीवी एक तवाइफ को अपने घर में कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस पर उमर को गुस्सा आ गया और इसने बिलाल का गिरेबान पकड़ लिया। बिलाल ने कहा, कितनी बार कहा है, वो तवाइफ नहीं है, मेरी बीवी है। उमर गुस्से से बोला। तो एक तवाइफ के लिए हमारी बरसों पुरानी दोस्ती पर उंगली उठा रहा है? बिलाल ने कहा। उमर ने एक जोरदार मुक्का बिलाल को मारा। अब कह तवैफ, मैं तेरी जान ना ले ली तो? उमर गुस्से से कहने लगा। आतिफ जो खड़ा तमाशा देख रहा था, हाथापाई देखकर दोनों को छुड़वाने लगा। मैं करूंगा अपनी बीवी से बात, वो मान जाएगी, मन्नत हमारे साथ हमारे घर पर रह लेगी। आतिफ ने कहा। कोई जोर नहीं, मैं खुद ही इसका कोई ठिकाना ढूंढता हूँ। उमर ने कहा। यार तो कैसी बातें करता है? मैंने कहा ना, ट्रस्ट मी। आतिफ ने कहा। आया बड़ा बीवी 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 करता है, ये भूल गया है कि तुझे वहां मैं लेकर गया था, बिलाल ने अतराते हुए कहा। उमर को फिर गुस्सा आया और वो लड़ने के लिए आगे हुआ, मगर आतिफ ने छुड़वाने की कोशिश की। आज मन्नत की रुखसती थी। आतिफ ने एक कमरा मन्नत और उमर के लिए डेकोरेट किया था। रुखसती बहुत ही सादा थी, गोया खुफिया निकाह हो। आतिफ की बीवी माहीन बहुत अच्छी थी, उसने मन्नत का इस्तकबाल किया, बिल्कुल अपनी नंद की तरह से ट्रीट किया। उमर, बिलाल और आतिफ बचपन के दोस्त थे। उमर भाई बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। उमर भाई यहाँ आते जाते रहते हैं। उमर भाई के पेरेंट्स का एक कार एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। इनकी परवरिश इनके दादा मलिक हशमत ने की है, और जो बहुत ही सख्त तबीयत मिजाज के हैं, मगर उमर भाई से बहुत प्यार करते हैं। माहीन बैठी मन्नत से बातें कर रही थी। जब जब ही उमर आए तो माहीन उठकर चली गई। इनकी बातों को सीरियस मत लेना, ये खुद बहुत अच्छी है ना, इन्हें दूसरों में भी सिर्फ अच्छाई दिखती है, उमर ने अपनी तारीफें माहीन के मुंह से सुनने के बाद कहा। नहीं भाभी, कुछ भी गलत नहीं कह कर गई, आप सच में एक अनमोल हीरा है, और मुझे फख्र है कि ये हीरा सिर्फ मेरा है, मन्नत ने प्यार से देखते हुए कहा। आई लव यू मन्नत, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूँ, उमर ने कहा। मी टू उमर, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, और कुछ मिले या ना मिले, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके घर वालों का दिल जीत लूं, मन्नत ने कहा। जिस पर उमर घबरा सा गया। मन्नत, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है मन्नत, मगर आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा, और वक्त आने पर तुम्हें सब बता दूंगा। उमर के लहजे में एक खौफ था। जो बात भी है आप मुझे बता सकते हैं, मुझ में इतना हौसला है कि हकीकत का सामना कर सको, मन्नत ने पूछा। जिस पर उमर ने सब बता दिया। मन्नत हैरान जरूर थी, मगर परेशान नहीं। ये तो फिर नादिया के साथ बहुत गलत होगा। उमर, आप नादिया की बचपन की मोहब्बत है, और मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, ना भुलाई जाती है, और आप एन शादी वाले दिन इनकार करेंगे, ये बहुत गलत बात है। और नादिया नादिया पे क्या गुजरेगी, आपको इस बात का अंदाज़ा भी है? मन्नत ने कहा। मैंने दादा जान से कई बार बात करने की कोशिश की है, मगर दादा जान है कि सुनने को तैयार ही नहीं है, और नादिया, वो जानती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बस निकाह वाली बात अभी तक किसी को नहीं बताई, उमर ने बताया। उमर, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, इनकार करना है तो शादी से पहले करें, ऐसे ऐन निकाह के वक्त आप नादिया को अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप खुद सोचेंगे अगर आपने ऐसा किया तो नादिया की क्या इज्जत रह जाएगी। मन्नत उमर को समझा रही थी और नादिया के लिए परेशान थी। चलो, जो होगा देखा जाएगा, हम अपनी शादी की पहली रात ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, उमर ने कहा। मन्नत मुस्कुराते हुए शर्मा गई और नजरें झुका ली। सुबह जब उमर की आंख खुली तो देखा कि मन्नत नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ने के बाद मन्नत ने कुरान पाक की तिलावत की। उमर खामोशी से मन्नत को देख रहा था। जब मन्नत कुरान पाक पढ़कर उठी, अल्लाह से बड़ी पक्की दोस्ती है, उमर ने सवाल किया। जी हाँ, अल्लाह के सिवा आपका और सच्चा साथी है ही कौन? मन्नत ने इस बात में सर हिलाते हुए बताया। जितनी बाहर वाली अल्लाह से बहुत दूर लगती है, इतनी ही अंदर वाली अल्लाह के बहुत करीब है। वो जिसने अल्लाह को अपने पास पा लिया, इसे अल्लाह कहाँ अकेला छोड़ता है, थाम लेता है, गले से लगा लेता है, मन्नत ने कहा। सच्चाई है मन्नत की बातों में, कितनी सादगी और कितनी
کتنی سادگی اور کتنی سچائی ہے منت کی باتوں میں۔ عمر نے دل میں سوچا، آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے کپڑے نکال لیتی ہوں۔ منت نے کہا، نہیں میں نہیں منت، تم فریش ہو آؤ، مجھے جتنا جلدی ہو سکے واپس جانا ہے۔ عمر نے بتایا۔ منت کچھ دیر حیران ہوئی، جسے اسی عمر کے جانے کا سن کر برا لگا، پھر نارمل ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، منت نے کہا، فریش ہونے چلے گی۔ بس منت کو دیکھتا ہی رہ گیا عمر بس منت کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ منت جا فریش ہو کر نکلی۔ ارے یہ کیا، یہ سادہ سا لباس، بنا میک اپ کے چہرہ، یہ بنا کاجل کے سنی سنی آنکھیں، یہ بکھرے بکھرے بال۔ یہ خواتین بھی میک اپ کے فریب سے خود کو اتنا بھڑکیلا بنا لیتی ہے کہ اصل تصویر تو دب کے ہی رہ جاتی ہے۔ عمر نے منت کو پیار سے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ منت عمر کی طرف آئی۔ عمر نے منت کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے خواتین جب غسل خانے سے باہر آتی ہیں تو اور بھی نکھر جاتی ہیں۔ تم سادگی میں اتنی پیاری حسین لگو گی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ آئی لو یو، عمر نے کہا۔ منت شرما گئی۔ جب ہی دروازہ نوک ہوا، سوری اگر ڈسٹرب کیا تو، مگر کھانا لگا دیا ہے میں نے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، ماہین باہر سے کہتی چلی گئی۔ چلیں؟ منت نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رکو، کچھ دیر تمہیں دیکھ لوں، کچھ دیر تو تمہیں دیکھ تو لوں، پھر مجھے گھر جانا ہے، عمر نے کہا تو منت رک گئی۔ یہ عمر کہاں ہے؟ کل سے نظر نہیں آ رہا، ناشتے پہ بھی نہیں آیا۔ دادا جی نے پوچھا۔ پتہ نہیں ابا جان، شاید نادیہ کو پتہ ہو، مرزا نے نادیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نادیہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے ایگزیکٹ تو نہیں معلوم، مگر میرے خیال سے عمر کل رات سے واپس نہیں آئے۔ نادیہ نے جو ہی یہ بات کی، دادا جان غصے سے لال ہونے لگے۔ السلام علیکم، عمر نے داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ولید نے جواب دیا۔ کیا بات ہے دادا جان، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عمر نے دادا جان کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر سوال کیا۔ تم کل ساری رات کہاں تھے؟ عمر نے نظریں جھکا لی۔ میں پوچھ رہا ہوں تم کل ساری رات گھر کیوں نہیں آئے؟ کہاں تھے؟ کس کے ساتھ تھے؟ دادا جان نے پھر سوال کیا۔ دادا جان، میں نادیہ سے شادی نہیں کر سکتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ نادیہ سمجھدار ہے، پڑھی لکھی، خوبصورتی سے، ضرور کوئی مجھ سے بھی اچھا لڑکا مل جائے گا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عمر نے خاموشی توڑی۔ نادیہ وہاں سے چلی گئی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ منیزا نے کہا۔ شادی کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہوتا عمر، ساری تیاریاں مکمل ہیں، سب مہمان آ چکے ہیں، باقی روانہ ہے، اور تم کہہ رہے ہو تم میری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے؟ ولید نے غصے سے کہا۔ دادا جان نے ولید کی طرف ہاتھ کر کے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ ولید خاموش ہو گیا۔ کیوں؟ اگر نادیہ سمجھدار، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، تو تم اس سے شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ دادا جان نے عمر سے سوال کیا۔ کیونکہ دادا جان، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، عمر نے فٹافٹ جواب دیا۔ شادی 27 تاریخ کو ہے، 27 تاریخ کو ہی ہوگی، اور تم سے ہی ہوگی۔ دادا جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ لیکن دادا جان، عمر نے کچھ کہنا چاہا۔ بس میں نے کہہ دیا، شادی تم سے ہی ہوگی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، دادا جان نے کہا۔ نہیں دادا جان، آپ نے ہمیشہ اپنے فیصلے مجھ پر مسلط کی ہیں، اور میں خاموشی سے ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، لیکن اب کی بار نہیں دادا جان، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ دادا جان، میں نادیہ کو خوش نہیں رکھ سکتا، عمر نے کہا اور جانے لگا۔ عمر، دادا جان نے پورے زور سے عمر کو پکارا۔ عمر رکا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ کر جا رہے ہو؟ میں نے ہمیشہ اپنے فیصلے تم پر مسلط کیے ہیں۔ ارے میں نے تو ہمیشہ تمہاری خوشی چاہی ہے، تمہاری پسند چاہی ہے، دادا جان نے بتایا۔ نہیں دادا جان، نہیں، آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ آپ کی خوشی کس میں ہے، آپ کو کیا چیز پسند ہے، آپ کس سے مطمئن ہیں۔ میری خواہش تو آپ نے کبھی پوچھی ہی نہیں، تو پوری کیسے کر سکتے؟ عمر نے کہا۔ جب ہی دادا جان کو چکر آیا اور وہ گر گئے۔ اگلے ہی لمحے سب ہسپتال تھے۔ دفع ہو جا تم، میرے ابا کی یہ حالت صرف تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ ولید پریشانی میں غصے سے عمر کو دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب دادا جان کیسے ہیں؟ کوئی خطرے کی تو بات نہیں؟ ڈاکٹر کو آتا دیکھ کر عمر نے پوچھا۔ دیکھیں، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، ان کو کوئی پریشانی ہے، کوئی ڈپریشن ہے؟ خطرے کی تو کوئی بات نہیں، مگر انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رکھیں، ڈاکٹر بتاتا چلا گیا۔ عمر پریشان تھا۔ ابھی تو میں نے نکاح کا بھی نہیں بتایا، جب نکاح کا بتاؤں گا تو کیا ہوگا؟ عمر دل میں سوچ رہا تھا۔ تایا جان، تائی جان، ابھی دادا کے سامنے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ دونوں سے تو کر سکتا ہوں نا، مجھے نادیہ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، مگر میری ایک شرط ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، عمر نے منیزا اور ولید سے کہا۔ دادا جان گھر آ چکے تھے اور بہت خوش تھے کہ عمر شادی کے لیے مان گیا ہے۔ تیاریاں عروج پر تھی۔ آج رات تو عمر اور نادیہ کی مہندی تھی، سب مہمان آ چکے تھے۔ عمر بہت مجبور تھا، نادیہ خوش بھی تھی اور اداس بھی، شاید وہ جانتی تھی کہ عمر کیا شرط منوانے والا ہے۔ نادیہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ عمر نے منت کو کال کی۔ جی عمر، کیسے ہیں آپ؟ منت نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ سوری منت، میں بہت مجبور اور بے بس محسوس کر رہا ہوں۔
ایم سوری منت، میں بہت مجبور اور بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے انکار کر دیا تھا اور یہی انکار مجھے شادی کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ شاید نادیہ کی قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے۔ ایم سوری، باقی سب میں تمہیں مل کر بتاؤں گا، عمر نے ندامت سے کہا۔ اٹس اوکے عمر، ویسے بھی نادیہ اور آپ کے بیچ میں آئی ہوں، نادیہ ہمارے بیچ میں نہیں۔ منت نے حوصلہ دیا۔ اوکے، بعد میں کال کرتا ہوں، بائے اینڈ ونس اگین سوری یار، عمر نے کہا۔ منت بہت انسیکیور فیل کر رہی تھی، اپنی لاکھ پازیٹیو سوچ کے باوجود بھی اسے کسی چیز کا خوف تھا۔ آخر کون عورت چاہے گی کہ اس کی سوتن ہو؟ نہیں منت، اچھا سوچ۔ اچھا، عمر نے تجھ سے نکاح کر کے تجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جس کا قرض تو زندگی بھر نہیں چکا سکتی۔ تو جانتی ہے کہ تجھے کوئی اپنی بیوی تو کیا کسی اور کی بیوی کے روم میں بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ تو ایک طوائف تھی۔ منت تو خود کو سمجھانے لگی۔ دادا جان کی خوشی کی خاطر عمر بظاہر خوش نظر آ رہا تھا، ضامن بہت اداس تھا۔ آخر اس نے بچپن سے نادیہ کو چاہا تھا، مگر اپنی بزدلی کی وجہ سے کبھی اظہار نہ کر پایا تھا۔ آج جب نادیہ کسی اور کی ہو رہی تھی تو اسے اپنی بے بسی اور بزدلی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کاش میں نے کبھی ہمت کی ہوتی، کبھی اپنا حال دل بیان کیا ہوتا، تو شاید آج یہ صورتحال کچھ اور ہوتی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ اگلے دن نکاح تھا، سب مصروف تھے، نادیہ اکیلی بیٹھی تھی۔ ضامن سامنے سے گزرا۔ ارے ضامن، ادھر آؤ نا، نادیہ نے ضامن کو دیکھ کر پرجوش انداز میں کہا۔ ضامن آیا۔ آؤ بیٹھو، کب آئے، کہاں تھے؟ میں تو اب تمہیں دیکھ رہی ہوں، نادیہ نے پوچھا۔ چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے کل اینڈ فنکشن کے ٹائم ہی پہنچا تھا، تم اتنی خوش تھی کہ میں تمہیں نظر ہی نہیں آیا، ضامن نے بتایا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اب اور بتاؤ۔ خالہ بتا رہی تھی کہ تم شادی نہیں کرتے، ہمیشہ بات کو گول کر جاتے ہو۔ ضامن خاموش تھا۔ ہم تو کوئی پسند ہے تمہیں؟ ارے مجھے بتاؤ، میں کرتی ہوں اس سے بات، ایسی کیسے نہیں مانے گی، نادیہ ایٹیٹیوڈ سے کہنے لگی۔ آخر کیا کمی ہے ہمارے ضامن بھائی میں، نادیہ نے کہا۔ کیا بھائی؟ ضامن چونکا۔ ہاں وہی خالہ زاد بھائی ہو نا، نادیہ نے معصومیت سے کہا۔ ارے رہنے دو یار، میں نہیں کرتا کسی کو پیار ویار، ابھی میں سنگل رہنا چاہتا ہوں، ابھی مجھے زندگی انجوائے کرنی ہے، ضامن نے بات بدلی۔ ارے تو شادی کے بعد بیوی کے ساتھ انجوائے کر لینا نا، نادیہ نے کہا۔ نہیں نہیں، مجھے امی بلا رہی ہیں، میں چلتا ہوں، ضامن جان چھڑاتا بھاگ گیا۔ ارے عجیب ہے یار، شاید میں وہ پہلی دلہن ہوں جو اپنی شادی کے دن ہی بور ہو رہی ہے، نادیہ نے کندھے اچاتے ہوئے کہا۔ عمر اور نادیہ کا نکاح ہو چکا تھا، اب وہ کافی بہتر تھی، دادا جان کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، سب بہت خوش تھے سوائے عمر کے۔ عمر یہ سوچ کر پریشان تھا کہ اب نکاح والی بات پہ پتہ نہیں سب کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ 10 بج چکے تھے، ابھی تک عمر نہیں آیا تھا۔ اب نادیہ پریشان ہونے لگی تھی، پتہ نہیں عمر کہاں ہے، آج اس کی شادی ہوئی ہے اور آج بھی وہ پہلی کی طرح لاپرواہی برت رہا ہے، نادیہ دل میں سوچنے لگی۔ تب ہی عمر اندر آیا، مرجھایا ہوا چہرہ، آنکھوں میں ندامت۔ عمر نادیہ کے پاس آ کر بیٹھا، ایک مخمل سی ڈبیا نکالی جس میں ایک رنگ تھی۔ یہ تمہاری، منہ دکھائی عمر نے ڈبیا کھول کر نادیہ کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ نادیہ نے ہاتھ آگے بڑھایا اس غرض سے کہ وہ خود پہنائے۔ عمر نے رنگ نکالی، نادیہ کو پہنا دی، نادیہ پیار سے رنگ کو دیکھنے لگی۔ عمر اپنے اندر لفظوں کا مجموعہ اکٹھا کر رہا تھا تاکہ نادیہ کو اپنے دل کی بات سمجھا سکے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ نادیہ کے ساتھ زیادتی تو کر بیٹھا تھا۔ نادیہ، عمر نے پکارا۔ جی، نادیہ نے کہا۔ نادیہ، میرے ساتھ قسمت نے بہت بڑا کھیل کھیلا ہے، میری قسمت نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا، میں نہ چاہ کر بھی تمہارے اور منت دونوں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا ہوں، عمر نے ندامت بھری آنکھیں جھکائے نادیہ سے کہا۔ عمر، بات کیا ہے اور آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں، صاف صاف لفظوں میں کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نادیہ، وہ عمر کی ندامت اسے بولنے بھی نہ دے رہی تھی۔ ایک ایسا شخص جو پہلے سے شادی شدہ ہو اور دوسری شادی کرے، وہ بھی اپنی دوسری بیوی کو یہ بتائے بغیر کہ میں پہلے بھی شادی شدہ ہوں، یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بھلے نادیہ عمر سے بہت محبت کرتی تھی، مگر کیا وہ یہ برداشت کر سکے گی کہ اسے اپنا شوہر کسی کے ساتھ بانٹنا ہوگا، اسے سوتن برداشت کرنی ہوگی؟ یہی سب عمر کے دماغ میں گھوم رہا تھا، وہ خود کو ایک مجرم کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا۔ عمر، کیا سوچ رہی ہیں؟ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھ سے نظریں بھی نہیں ملا رہے اور کہنے کے لیے اتنا سوچ رہے ہیں؟ اور یہ منت کون ہے؟ نادیہ نے ایک ساتھ سوال کیے۔ نادیہ، میری قسمت نے میرے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا ہے، نادیہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ غلط کروں، منت میری محبت ہے، عمر نے بتایا۔ وہ خوش قسمت لڑکی جسے آپ کی محبت ملے گی۔ اچھا تو وہ منت ہے، خوش قسمت لڑکی جس سے آپ کی محبت ملے گی، نادیہ نے بیچ میں بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پہلی بیوی ہے، میری پہلی بیوی ہے منت، صرف میری محبت ہی نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ نادیہ کی شکل پہ 12 بج گئے، ایسا
لگ رہا تھا جیسے کسی نے پیروں تلے زمین چھین لی ہو، سر سے آسمان چھین لیا ہو۔ شادی کی پہلی رات پر میاں بیوی پیار بھری باتیں کرتے ہیں، مگر نادیہ کے ساتھ تو ایک دھوکہ ہو گیا تھا۔ اب وہ نہ آگے بڑھ سکتی تھی نہ پیچھے۔ نادیہ ساکن رہ گئی۔ نادیہ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے تمہیں یہ سب شادی سے پہلے بتا دینا چاہیے تھا، بس دادا جان کی طبیعت کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملا اور یہ سب ہو گیا۔ عمر معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، ٹائم نہیں ملا؟ واؤ عمر! نادیہ تالی بجانے لگی، داد دینی چاہیے تمہاری عقل کو، میری زندگی کا سوال تھا اور تمہیں ٹائم نہیں ملا۔ عمر کی شرمندگی بڑھتی جا رہی تھی۔ نادیہ میری قسمت میں یہی سب تھا، قسمت نے میرے ساتھ ایک کھیل کھیلا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ عمر کہنے لگا، تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ارے کھیل تو میرے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ میری قسمت نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، اتنا بڑا دھوکہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی عمر۔ نادیہ غصے سے کہتی اٹھ گئی، چینج کیا اور کمرے سے جانے لگی۔ نادیہ کہاں جا رہی ہو؟ عمر نے پوچھا۔ جہاں بھی جاؤں تمہیں اس سے مطلب؟ نادیہ کہتی چلی گئی۔ نادیہ اپنے روم میں چلی گئی اور رونے لگی۔ نادیہ دروازہ بند کیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمر تم نے بہت غلط کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ساری رات نادیہ روتی رہی۔ عمر اپنی جگہ بہت پریشان تھا۔ اے خدا، میں نے تو ایسا نہیں چاہا تھا، تو میری نیت سے واقف ہے نا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، میں تو منت کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ عمر اللہ سے دعائیں مانگنے لگا۔ صبح ہو چکی تھی۔ عمر فریش ہو کر جب ناشتہ کرنے نیچے گیا تو سب نے نادیہ کا پوچھا، عمر نادیہ کہاں؟ اسے نہیں ساتھ لائے؟ دادا جان، تائی جان اور تایا جان سب نے پوچھا۔ کیا مطلب نادیہ نیچے نہیں آئی؟ عمر نے نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ عمر نادیہ کہاں ہے؟ منیزہ نے عمر کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ عمر کے ذہن میں خیال آیا کہ نادیہ ضرور اپنے کمرے میں ہوگی۔ وہ بھاگا، منیزہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ عمر فوراً نادیہ کے روم میں گیا۔ نادیہ سو رہی تھی۔ نادیہ اٹھو پلیز، نادیہ ابھی کسی کو کچھ مت بتانا، میں خود موقع دیکھ کر بات کروں گا۔ عمر نے جب نادیہ کو ہاتھ لگایا تو اس کا جسم بہت گرم تھا۔ ارے یہ کیا نادیہ، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ اتنے میں منیزہ بھی عمر کا پیچھا کرتے کرتے اوپر نادیہ کے روم میں آ گئی۔ عمر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ نادیہ رات میں یہی سوئی تھی؟ عمر میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، منیزہ نے عمر کو ہلاتے ہوئے کہا۔ عمر خاموش تھا۔ نادیہ نے آنکھیں کھولی۔ عمر تم چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ نادیہ غصے سے چلانے لگی، ماما عمر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے ان کا بگاڑا ہی کیا تھا؟ نادیہ رونے لگی، کیا ہوا میری جان، مجھے بتاؤ، منیزہ نے نادیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ عمر خاموشی سے نیچے چلا گیا۔ ماما عمر پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ماما عمر کسی اور کو چاہتا ہے اور اس سے نکاح کر چکا ہے۔ ماما پھر عمر کو مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی نا؟ ماما عمر کو بتانا چاہیے تھا، میں مر جاتی، مگر سوتن کیسے برداشت کروں گی؟ نادیہ پھر رونے لگی۔ منیزہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ عمر نیچے گیا تو پھر دادا اور تایا نے سوال کیا، عمر نادیہ کہاں ہے اور تم یہ کیا مجرموں کی طرح نظریں جھکائے پھر رہے ہو؟ ولی نے پوچھا۔ یہ کیا بتائے گا؟ میں بتاتی ہوں، منیزہ نے اوپر چھت پر کھڑے ہو کر کہا۔ سب نے منیزہ کو دیکھا۔ منیزہ نیچے آئی۔ مجرم ہے تو مجرموں کی طرح ہی نظریں جھکائے گا نا؟ یہ میری بیٹی کا مجرم ہے۔ ارے میری بیٹی کو اتنی گری پڑی لڑکی ہے، جو ہم اس کی شادی تم سے کروا دیتے، جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ منیزہ نے عمر کو انتقام کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو منیزہ؟ ولی نے پوچھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، پوچھیے اپنے اس لاڑلے سے۔ منیزہ نے عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، عمر کیا تمہاری تائی سچ کہہ رہی ہے؟ دادا جان نے پوچھا۔ دادا جان میری بات سنیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں، عمر نے دادا جان کی طرف لپکتے ہوئے کہا۔ دادا جان 2 قدم پیچھے ہو گئے۔ ہاں یا نہ؟ دادا جان نے مختصر جواب مانگا۔ جی ہاں، عمر نے جواب دیا۔ دادا جان نے ایک زوردار تھپڑ عمر کے چہرے پر مارا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری پوتی کی زندگی خراب کرنے کی؟ دادا جان نے رعبدار آواز میں پوچھا۔ عمر نے سر اٹھایا۔ دادا جان آپ بڑے ہیں، مجھے مار سکتے ہیں، مگر دادا جان میں نے نکاح کیا ہے، منت سے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہر انسان کا حق ہے کہ اپنی زندگی سے اپنی مرضی کا ہمسفر چنے۔ نادیہ کی زندگی میں نے برباد نہیں کی، آپ لوگوں نے کی ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے کتنی بار کہا کہ میں نادیہ سے شادی نہیں کر سکتا، میں نادیہ کو خوش نہیں رکھ سکوں گا، مگر کسی نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے نادیہ سے شادی کرنے پر مجبور کیا۔ عمر نے بتایا، منت میری بیوی ہے، میرے ساتھ اس گھر میں رہے گی، اور تائی جان میں نے ایک شرط رکھی تھی نا، وہ شرط یہی ہے کہ منت اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہے گی اور اسے وہی عزت دی جائے گی جو اس گھر میں میری بیوی ایکسپٹ کرتی ہے۔ عمر کہتا چلا گیا، دیکھا ابا جان، عمر کیا کہہ کر جا رہا ہے؟ منیزہ نے دادا جان سے کہا۔ عمر غلط فہمی ہے کہ تمہاری منت اس گھر میں قدم رکھے گی، میں اسے کبھی بہو کی حیثیت سے ایکسپٹ نہیں کروں گا، دادا جان نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر دادا جان، اگر اس گھر میں منت کی جگہ نہیں ہے تو میری بھی نہیں ہونی چاہیے، جہاں منت نہیں مجھے بھی وہاں نہیں رہنا۔
عمر نے ڈٹ کر جواب دیا، عمر اپنے لفظوں پر غور کرو، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ دادا جان نے کہا، میں جانتا ہوں دادا جان، اور اب کی بار میرا یہ اٹل فیصلہ ہے، آپ اپنے فیصلے پر غور کریں، مجھے شام تک امید ہے جواب مل جائے گا۔ یہ کہتا عمر باہر چلا گیا۔ آج کہیں عمر عمر کو گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، ابھی تک عمر گھر نہیں آیا تھا۔ دادا جان، ولید، منیزہ سب بہت پریشان ہو رہے تھے۔ دوسری طرف منت بھی بہت پریشان تھی۔ اس دن کے بعد بس 2 بار ہی عمر آئے ہیں میرے پاس۔ ماہین بھابھی کہیں ایسا تو نہیں وہ اپنے گھر والوں کو نہیں منا سکے؟ منت، تم وہم کر رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ماہین نے تسلی دی۔ پر آج صبح سے انہوں نے ایک کال بھی نہیں کی۔ منت نے کہا مصروف ہوں گے، جیسے ہی فری ہوں گے وہ یقیناً تمہیں کال کر لیں گے، ماہین نے کہا۔ منت کی پریشانی تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے اس بات کی پریشانی تھی کہ اس کے گھر والے میرے بارے میں جان کر کیسا ری ایکٹ کریں گے۔ عمر سمندر کے پاس اکیلا بیٹھا سب کچھ سوچ رہا تھا، کیسے اس کی ملاقات منت سے ہوئی، کیسے اس سے نکاح کیا، اس سے ایک اچھی زندگی دینے کا وعدہ کیا، کیسے نادیہ مجھے بہت چاہتی ہے، کیسے میں نے انکار کیا، کیا وجہ بنی میں نے خاموشی سے نادیہ سے شادی کر لی۔ عمر کو ایک ساتھ سب یاد آ رہا تھا۔ میرا سر پھٹ رہا ہے، عمر نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ولید، عمر ابھی بچہ ہے، جذباتی ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے ابھی ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے، ورنہ کہیں سچ میں وہ گھر چھوڑ کر نہ چلا گیا تو اسے واپس لانا مشکل نہیں ناممکن ہوگا اگر وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ دادا جان نے اپنا نقطہ پیش کرتے ہوئے اپنے بیٹے ولید سے مشورہ چاہا۔ بابا جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، نادیہ کے لیے بہت مشکل ہوگا، ولید نے بتایا۔ منیزہ نادیہ کے پاس تھی۔ میری بچی، کچھ نہیں ہوگا، آپ کی ماما ہے نا، آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گی۔ منیزہ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ اچانک اتنا بخار کیسے ہو گیا؟ منیزہ بے تابی سے پوچھنے لگی۔ دیکھیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انہیں کسی بات کا سٹریس ہے جس کی وجہ سے ان کا بی پی لو ہو گیا اور بخار ہو گیا، انہیں بس ریسٹ کی ضرورت ہے اور ان کے کسی بہت ہی قریبی شخص کی آپ کی بچی کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب میڈیسن دیتے چلے گئے۔ منیزہ نادیہ کے پاس بیٹھی تھی اور جبکہ نادیہ سو رہی تھی۔ عمر نے موبائل نکالا اور منت کا نمبر ڈائل کیا۔ ہاں منت، آئی ایم سوری یار، میں صبح سے کال ہی نہیں کر سکا، آج گھر میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں کال نہیں کر سکا، میں آج آ بھی نہیں سکوں گا۔ نہیں، تم پریشان مت ہو، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ ہاں انشاءاللہ کل تم سے ملنے نہیں تمہیں لینے آؤں گا۔ ہاں پریشان بالکل نہیں ہونا، میں ہوں نا، ماہین بھابھی ہیں نا، تمہارا بہت خیال رکھیں گی۔ ہاں لو یو، بائے، ٹیک کیئر، فون رکھتا ہوں۔ عمر نے کال رکھی۔ شام کے 5 بج چکے تھے مگر عمر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ دادا جان اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ہو نہ ہو عمر سے محبت بھی تو بہت کرتے تھے، کیسے اپنے پوتے کی جدائی برداشت کر سکتے تھے؟ عمر گھر آیا، دادا جان عمر کو دیکھ کر طیش میں آ گئے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ سب یہاں تمہارے لیے کتنا پریشان ہیں؟ دادا جی نے غصے سے کہا۔ دادا جان، سب تو نہیں، بہرحال آپ پریشان لگ رہے ہیں، ریلیکس کریں، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ آپ یہ بتائیں آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ میں منت کو مزید باہر نہیں رکھ سکتا، عمر نے پوچھا۔ تم نے ایموشنل بلیک میل کر کے آخر اپنی بات منوا ہی لی عمر، دادا جان نے کہا۔ تو مطلب دادا جان اب منت یہاں رہ سکتی ہے نا؟ تھینک یو سو مچ دادا جان، عمر نے دادا جان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ یہاں کوئی منت ونت نہیں آئے گی، میری بچی کی خوشیوں کو جو لڑکی کھا گئی اسے ہم اپنے گھر میں پناہ دیں؟ کبھی نہیں۔ منیزہ سیڑھیاں اترتے کہنے لگی۔ بہو، میں فیصلہ کر چکا ہوں، وہ لڑکی یہیں رہے گی اور مت بولا کرو کہ اس گھر میں عمر برابر کا حقدار ہے، دادا جان نے کہا۔ عمر کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ بابا جان، آپ اچھا نہیں کہہ رہے، منیزہ نے کہا۔ مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، دادا جان نے کہا۔ رات ہو چکی تھی، ماما عمر نہیں آئے؟ نادیہ نے پوچھا۔ نہیں میرے بچے، یہاں کسی کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، جب ہی تمہارے دادا نے منت کو اس گھر میں لانے کی اجازت دے دی ہے، منیزہ نے کہا۔ کیا ماما؟ دادا ابو ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نادیہ نے پوچھا۔ بس میری بچی، یہاں کسی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ صبح ہوتے ہی عمر نادیہ کے پاس گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ عمر نے پوچھا۔ کیسی ہو سکتی ہے، نادیہ نے جواب دیا۔ نادیہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ پہ بہت غصہ آ رہا ہوگا، اس لیے تم جو چاہو کہہ سکتی ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ منت میری بیوی ہے اور اس حقیقت کو تم جتنی جلدی ایکسیپٹ کر لو گی اتنی آسانی ہوگی۔ منت میرے نکاح میں ہے، میری ذمہ داری ہے، اور تم بھی میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو۔ منت کو لینے جا رہا ہوں، سوچا تم سے مل کر ساری بات کلیئر کر دوں۔
مجھے امید ہے تو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ عمر اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے چلا گیا۔ منت ناشتہ تو کر لو، ماہین اسے کب سے ناشتے پہ بلا رہی تھی۔ نہیں بھابھی، عمر نے کہا تھا وہ آج مجھے لینے آئیں گے، خوشی سے میری تو بھوک ہی اڑ گئی ہے، منت نے کہا۔ منت تو عمر نے پہلی بار نہیں آنا اور پتہ نہیں وہاں کے لوگوں کا تمہارے ساتھ کیا رویہ ہوگا، جو تھوڑا سا تو کر لو۔ ماہین کے اتنا کنونس کرنے پر منت ناشتہ کرنے بیٹھی، تب ہی عمر آ گیا۔ عمر آگے منت نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، منت بیٹھ جاؤ، ناشتہ کرو، ماہی نے آپ کی بار آرڈر دیا۔ آؤ عمر بھائی آپ بھی ناشتہ کرو ورنہ منت کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا کھانا، ماہی نے کہا۔ منت شرما گئی۔ عمر بھی بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ شکریہ بھابھی ہمارے لیے اتنا کچھ کرنے کے لیے، عمر نے کہا۔ اوے ماہین، کسی کا احسان نہیں رکھتی، یاد ہے نا یونیورسٹی میں جو تم میری اور عاتق کی ملاقات کرانے میں ہماری مدد کرتے تھے، اب وہ احسان پورا ہو گیا، اب نہ میرا تم پہ کوئی احسان ہے نہ تمہارا مجھ پہ، عمر اور منت نے کہکا لگایا۔ ویسے منت تم بہت خوش قسمت ہو جو جناب کو بھاگ گئی، ورنہ ہماری یونیورسٹی کی لڑکیاں مرتی تھی اس پہ، اور ایک یہ تھا کہ کسی کو لفٹ ہی نہیں کرواتا تھا، ماہی نے بتایا۔ بھابھی آپ بھی نہ، عمر نے لاڈ سے کہا۔ برائی نہیں کر رہی پگلی، تعریف ہی کر رہی ہوں، ماہی نے رازداری سے کہا۔ صحیح کہا آپ نے بھابھی، میں لکی تو ہوں جو مجھے عمر کا پیار ملا، بس آپ دعا کیجیے گا کہ یہ پیار عمر بھر میرے ساتھ یوں ہی رہے، منت نے کہا۔ اچھا بھابھی، مشکل وقت میں کام آنے کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ اجازت چاہتے ہیں؟ عمر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اللہ پاک آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ دونوں کے پیار کو کسی کی نظر نہ لگے، ماہی نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ میں اپنی کچھ ضروری چیزیں لے آؤں، کہتے ہوئے منت اوپر چلی گئی۔ منت ماہین سے گلے ملی۔ عمر اور منت گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ عمر آج بہت خوش ہوا کہ مجھے فیملی مل رہی ہے، پتہ ہے محبت کو کون سمجھ سکتا ہے، منت نے پوچھا۔ کون؟ عمر نے پوچھا۔ جس کے پاس دولت تو بہت ہو مگر رشتوں سے محروم رہا ہو، میں رشتوں کی محرومیت سے واقف ہوں، میں پوری کوشش کروں گی کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، منت نے کہا۔ منت تم نہ بھی کہتی تو مجھے تم پر بھروسہ ہے، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، میں تمہیں سب کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، تائی جان کا رویہ تمہارے ساتھ کچھ خاص اچھا نہیں ہوگا، تم ان کو کوئی جواب مت دینا، تم صرف مجھے بتانا، میں خود بات کروں گا تائی سے۔ اور نادیہ ایک جذباتی لڑکی ہے میری طرح، وہ بھی اکلوتی ہے، بچپن سے جو چاہا اسے ملا، سمجھدار ہے مگر جذباتی بھی، تمہیں اس سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا، دادا جان کا کچھ نہیں پتا ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر تائی جان ایک دانا شخص ہے، مجھے امید ہے کہ تمہیں تائی کی طرف سے کبھی کوئی شکایت ہوگی نہیں، عمر منت کو سمجھاتا ہوا آ رہا تھا۔ گاڑی ایک شاندار کوٹھی میں داخل ہوئی، گاڑی گراج میں کھڑی ہوئی اور عمر منت کا ہاتھ پکڑے گھر میں داخل ہوا، سامنے دیکھ کر سب حیران رہ گیا، ہمیشہ کی طرح نادیہ دروازے پر کھڑی عمر کا انتظار کر رہی تھی۔ تو تم ہو منت؟ نادیہ نے دونوں کا رستہ روکتے ہوئے منت سے مخاطب ہوئی۔ آپ نادیہ ہیں؟ منت نے اندازہ لگایا۔ ارے واہ، تمہارے اندازے تو بڑے پکے ہیں، کیا بات ہے عمر میرے بارے میں بات کرتا ہے؟ جبھی تو تمہیں میرا نام معلوم ہے، نادیہ نے کہا۔ نام تو آپ کو بھی میرا معلوم ہے، منت نے اس کی لہجے میں جواب دیا۔ نادیہ کو غصہ آنے لگا۔ کنٹرول نادیہ کنٹرول، ویلکم، آپ کا آج سسرال میں پہلا دن ہے، یادگار تو ہونا چاہیے نا، نادیہ نے کہا۔ تمہیں تو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گی، اور عمر خود ہی تم سے نفرت کریں گے، نادیہ سے منت کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ منت کے گھر آتے ہی نادیہ منت کے خلاف پلاننگ کرنے لگے۔ میری تائی جان، عمر نے تعارف کرواتے ہوئے، منت یہ ہیں میرے تایا جان اور یہ ہیں میری تائی جان، صرف تائی نہیں ساس بھی ہوں اس کی، منیزا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جی تائی جان میں جانتی ہوں، منت نے انتہائی احترام سے کہا۔ ایک منٹ، میں عمر کی تائی ہوں، کوئی ضرورت نہیں تجھے مجھے تائی جان کہنے کی، ڈائن ہے تو ڈائن، میری بیٹی کی خوشیاں کھا گئی، منیزا نے منہ پھاڑ کر کہا اور چلی گئی۔ خوش رہو بیٹا، ولید نے کہا، اور وہ بھی چلے گئے۔ منت اداس ہوگی۔ منت ان کی باتوں کو دل پہ مت لینا، میں نے تمہیں بتایا نا کہ یہ ایسی ہی ہیں، عمر نے منت کا اترا ہوا منہ دیکھ کر کہا۔ آؤ میں تمہیں دادا جان سے ملوا کر آتا ہوں، عمر نے کہا۔ منت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمر منت کو لے کر دادا کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ حکمت تو دیکھو اس لڑکی کی، سمجھتی ہے عمر کی طرح ہم بھی اس کی معصوم شکل اور خوبصورتی کے پیچھے مر مٹیں گے، مگر یہ لڑکی یہ نہیں جانتی کہ میری بیٹی میری جان ہے اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، میری بیٹی کی خوشیاں چھیننا چاہتی ہے، اس سے اس کے حصے کی خوشیاں بھی چھین لوں گی۔ منیزا چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، جبکہ نادیہ خاموش بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ بس کر دو منیزا، بچہ ہے وہ، غلطی ہو گئی، ولید نے منیزا کی باتوں سے تنگ آ کر آخر کہہ ہی دیا۔ ہاں ہاں بالکل بچہ ہے وہ، جب ہی تو ایک
نہیں دو دو شادیاں کر چکا ہے، آپ کی بیٹی کی زندگی برباد کر رہا ہے وہ لڑکا، اس نے گھر میں میری پھولوں جیسی بیٹی کی کو سوتن لا کر بٹھا دی اس بچے نے، اور آپ کو اس کی فکر ہو رہی ہے بجائے اپنی بیٹی کی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں ہوگی، آخر وہ تو آپ کے محروم بھائی کی اولاد جو ہے، منیزا بولے چلی جا رہی تھی۔ ماما پلیز اسٹاپ اٹ، قصور عمر کا نہیں اس منت کا ہے جس نے اپنی بولی بالی معصومیت سے میری عمر کو پھنسا لیا۔ نہیں میں نہیں چھوڑوں گی اسے، تو نادی نے کہا، اور پھر وہ اپنی اولاد کی دل میں نفرت اور بھرو اپنی اولاد کے دل میں نفرت، بناؤ اس کو بھی اپنے جیسا۔ ارے اور لوگ نہیں کرتے دو دو شادیاں، اور بھی تو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں سوتنے بہنوں کی طرح رہتی ہیں یا ایک دوسرے کو سمجھتی ہیں، مگر میں بھی کسے سمجھا رہا ہوں۔ ولید کہتے کہتے غصے سے دروازہ بند کرتے باہر چلے گئے۔ تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، بس کر میری بچی، میں ہوں نا، تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی، منیزا نے نادے کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ عمر نے دروازہ نوک کیا، آ جاؤ دادا جان نے کہا۔ عمر انٹر ہوا اور عمر کے پیچھے منت بھی، مگر منت تو عمر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ خفیہ نکاح والی لڑکی کو لے آئے ہو اپنی اس آؤ عمر لے آئے ہو اپنی اس خفیہ نکاح والی لڑکی کو، ویسے ایسی شادی عزتہ گھرانوں میں تو نہیں ہوتی، یقیناً کسی گرے پڑے خاندان کی لڑکی ہوگی۔ دادا جان بھی اپنے بھڑاس نکالنے لگے، جبکہ منت دادا جان کی باتیں سن کر رونے لگی۔ عمر نے ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر میں کھڑا کیا۔ دادا جان یہ ہے منت، اور آپ دیکھنا یہ اپنی پرورش کا خود ثبوت دے گی، جلد ہی آپ بھی اس سے متاثر ہو جائیں گے، آپ کی رائے منت کے بارے میں خود ہی بدل جائے گی۔ عمر نے کہا، نہیں بدلے گی، میری رائے کبھی نہیں بدلے گی۔ جس لڑکی نے گھر میں قدم رکھنے جس لڑکی نے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس گھر میں فساد کھڑا کر دیا ہو، وہ لڑکی مجھے کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ دادا جان نے کہا۔ دادا آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کسی کو جانے بغیر کیسے کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں؟ عمر نے کہا، چلو منت۔ عمر نے منت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، رکو لڑکی۔ دادا جان نے آواز دی۔ منت نے مڑ کر دیکھا، یاد رہے تم اس گھر میں صرف عمر کی بیوی کی حیثیت سے رہو گی، تمہاری ساس اور سسر حیات نہیں ہے، امید ہے تم یہ بات جانتی ہوگی، پر تمہارا مجھ سے یا اس گھر کے کسی فرد سے اور کسی فرد سے کوئی تعلق نہیں۔ دادا جان نے اپنا حکم سنا دیا۔ عمر منت کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے میں لے گیا، سامنے دیکھا تو حیران رہ گیا، نادیہ وہاں سو رہی تھی۔ عمر واپس مڑا، ارے عمر کہاں جا رہے ہو، تمہارا اپنا کمرہ ہے، نادیہ نے کہا۔ میں منت کو اس کا کمرہ دکھاؤں، عمر نے کہا۔ منت نے حیرت سے عمر کو دیکھا، عمر منت کو لیتا دوسرے روم میں چلا گیا۔ عمر کے کمرے کے ساتھ نادیہ کا روم تھا، عمر کے کمرے کے سامنے ایک اور روم تھا جو خالی تھا۔ عمر منت کو وہاں لے گیا۔ آئی ایم سوری منت، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے گا، اب تم آرام کر لو، مجھ سے تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی، عمر نے پیار سے کہا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ منت نے پوچھا۔ کہیں نہیں، یہی ہوں تمہارے پاس۔ منت لیٹ گئی، جبکہ عمر منت کا سامان سیٹ کرنے لگا۔ منت ہم کل مال جائیں گے، تمہارے لیے کچھ کپڑے بھی خریدنے ہیں، باقی جو بھی تمہاری ضرورت کی چیزیں ہوئیں تم لے لینا، عمر نے کہا۔ منت کچھ بھی نہ بولی، عمر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو منت سو چکی تھی۔ عمر منت کے پاس آیا، گلابی لب، غزالی آنکھیں، جبیں روشن گھنی زلفیں، میری نیت بگاڑنے کے سبھی اسباب پورے ہیں۔ عمر محبت بھری نظروں سے منت کو دیکھ رہا تھا، منت کے پاس لانے لگا، منت گہری نیند سو رہی تھی۔ عمر اٹھنے لگا، منت نے عمر کا ہاتھ تھام لیا، عمر وہی منت کے پاس بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ میرا کمرہ دے گا منت کو؟ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے دیتے ہو تم منت کو میرا روم، عمر پر اور اس کی ہر چیز پر پہلا حق میرا ہے۔ نادیہ روم میں کھڑی چکر لگا رہی تھی۔ بی بی جی آج کھانا کیا میں بناؤں؟ میڈ نے پوچھا۔ تم جاؤ، ابھی تمہیں چھٹیاں دیتی ہوں، جب بلانا ہوگا بلا لوں گی، منیزا نے کہا۔ پر بی بی جی، میڈ کچھ بولتی سے پہلے منیزا بولی، کہا نہ نہیں، تمہاری ضرورت، جاؤ، منیزا نے کہا تو وہ خاموشی چلی گئی اور عمر سو رہے تھے۔ منیزا اوپر روم میں گئی جہاں منت اور عمر سو رہے تھے۔ منیزا نے زور زور سے دروازہ نوک کیا، عمر کی آنکھ کچھ دیر پہلے ہی لگی تھی، اس لیے وہ اٹھا، دروازہ کھولا۔ کہاں ہے وہ شہزادی؟ منیزا نے اندر آتے ہوئے کہا۔ اے لڑکی اٹھو، اٹھو، منیزا انتہائی بے رحمی سے اسے اٹھانے لگی۔ سونے دے عمر، سونے دے، اسے بہت تھکی ہوئی ہے، سونے دے عمر، بہت تھکی ہوئی ہوں، منت نے نیند میں کہا۔ اٹھو، منیزا نے منت کو جھنجھوڑا، وقت دیکھا ہے 3 بج رہے ہیں، اور کیا کہا تم نے کہ تم تھکی ہوئی ہو؟ منت آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی، خوف سے اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، اتنا لمبا سفر جو کیا ہے، تھکی
ہوئی تو ہوگی، تم پہلے ایک امیر لڑکے کو پھنسایا، اسے اس کے گھر والوں کے سامنے لا کھڑا کر دیا، اسے اس کے بچپن سے کیے ہوئے رشتے سے انکار کروایا، اس گھر میں اپنے قدم جمائے۔ منیزا چیختی جا رہی تھی۔ منت ایک رچ فیملی سے تعلق رکھتی ہے، پیسہ تو شاید آپ جانتی نہیں، منت ایک رچ فیملی سے تعلق رکھتی ہے، پیسہ تو بس تائی جان بس کر دے، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، تائی جان بس کر دے، عمر بولا۔ اچھا تو اگر یہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے تو اسے یہ معلوم ہوگا نا کہ شادی کے بعد بہو سارا گھر سنبھالتی ہے، ہم لوگ ایک عزت دار گھرانے سے ہیں، چلو صفائی وغیرہ تو نوکروں سے کروا لیں گے مگر یہ لڑکی کچن سنبھالے گی، ذمہ داری تمہاری ہے، سن رہی ہو لڑکی، آج سے کچن کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ منیزا نے اپنا فیصلہ سنایا۔ جی جی ٹھیک ہے، منت نے ڈرتے ہوئے کہا۔ میٹ کہاں ہے؟ بالکل نہیں، میٹ کہاں ہے؟ عمر نے کہا۔ پہلے بھی وہی کھانا بناتی ہے، ابھی وہی بنائے گی۔ عمر نے کہا۔ ایسے ہی نہیں، میں تمہاری بیوی کے پاس چلی آئی، اس کے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ ایک ماہ کی چھٹیوں پر گئی ہے۔ منیزا نے کہا۔ شوہر کی طبیعت ناساز ہونے پر اتنا بڑا وقفہ؟ عمر نے کہا۔ تو دوسری میٹ کا انتظام کر لیتے ہیں نا، عمر نے مشورہ دیا۔ تو اسے کیا موت پڑتی ہے، یہ کیوں نہیں کر سکتی، ایک ماہ کی چھٹی ہی تو ہے، جب تک سنبھال لے کچن، منیزا نے کہا اور چلی گئی۔ منت بہت پریشان ہوئی۔ منت کیا ہوا، ریلیکس کرو، عمر نے پیار سے کہا۔ آئی ایم سوری بٹ مجھے کچھ بھی نہیں بنانا آتا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میرے بابا ایک رچ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے میری ماں سے شادی کی مگر اولاد نہیں چاہتے تھے، میری ماں نے مجھے جنم دیا اور اپنی بہنوں جیسی دوست رانیہ بیگم کے حوالے کر دیا، کوٹھے پہ طوائفوں سے کام نہیں کروایا جاتا، مجھے کچھ نہیں بنانا آتا۔ منت نے انتہائی معصومیت سے کہا۔ جب شام کا وقت ہوا سب ڈنر کے لیے اکٹھا ہوئے۔ ارے ماما یہ تو باہر کا کھانا لگ رہا ہے، نادے نے ایک نوالہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے بھی، منیزا نے کہا۔ باہر کا کھانا ہے تو باہر کا ہی لگے گا نا، دادا جان نے روبدار آواز میں کہا۔ منیزا غصے سے منت کو گھورنے لگی۔ کھانا تو کھانا ہے، گھر کا ہو یا باہر کا، ولید نے کہا۔ عمر ہنس پڑا۔ منت تو خوفزدہ تھی، نادے جالس ہو رہی تھی، دادا جان خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ آج کوٹھے پر مجرا شروع ہوا، شاہ زیب صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ مجرا شروع ہوا، شاہ زیب صاحب ملکہ طوائف کسی اور کو دیکھ کر طیش میں آ گئے۔ وہ لڑکی کہاں گئی؟ شاہ زیب اپنی جگہ سے اٹھ کر رانی بیگم کے پاس جا کر اونچی آواز میں سوال کرنے لگے۔ دیکھیں شاہ زیب صاحب، ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ بیچ مجرے کے تماشا لگائے، رانی بیگم نے کہا۔ بھاڑ میں گیا یہ مجرا اور آپ کے اصول، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کہاں ہے، کہاں چھپا رکھا ہے اس حسن کو جس کی تلاش میں مجھے یہاں آنے پر مجبور کرتی رہی؟ شاہ زیب نے کہا۔ سلمیٰ مجرا چھوڑ کر بھاگتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی، وہ لڑکی اب یہاں نہیں ہے، رانی بیگم نے اس کی ضد پر اسے بتایا۔ کیا مطلب اب یہاں نہیں ہے، کہاں گئی؟ میں سب برباد کر دوں گا اگر وہ لڑکی مجھے نہ ملی، شاہ زیب چیختے ہوئے کہنے لگا۔ وہ لڑکی یہاں ہوتی تو اور بات تھی مگر اب تو وہ لڑکی یہاں ہے ہی نہیں، رانی بیگم نے بتایا۔ کہاں گئی ہے وہ لڑکی؟ بھاگ گئی ہے، مر گئی ہے، کہاں گئی کہاں ہے وہ لڑکی؟ شاہ زیب نے رانی بیگم کا ہاتھ زور سے دباتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے، میرا ہاتھ چھوڑے، رانیہ نے کہا۔ اور جو درد مجھے ہو رہا ہے اس کا، مجھے سچ سچ بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ شاہ زیب نے رانی کا ہاتھ موڑتے ہوئے کہا۔ شادی ہو گئی اس کی، اسے کوئی لے گیا ہے، رانی بیگم نے درد سے نجات پانے کے لیے بتا ہی دیا۔ شاہ زیب نے ہاتھ چھوڑا۔ ارے واہ، طوائف سے کوئی شادی کر کے کون لے گیا؟ ارے سنو، طوائف کو کوئی اپنی بیوی بنا کر لے گیا، شاہ زیب نے چلاتے ہوئے کہا۔ ایسے جھوٹ سے تو کوئی بچہ بھی نہ بہلے رانیہ بیگم۔ شاہ زیب بھی رانیہ بیگم کی طرف متوجہ اور ان کے قریب جا کر کہنے لگا۔ یا یہ کہیں کہ اسے کوئی خرید کر لے گیا، شاہ زیب نے کہا۔ رانی بیگم نے ایک زوردار تماچا شاہ زیب کے منہ پر مارا۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تمہارا جو جی چاہے گا وہ کرو گے، جو جی چاہے گا وہ بولو گے، منت کے بارے میں زبان سنبھال کر بات کیا کرو، بیٹی ہے وہ میری، دفعہ ہو جاؤ اب، بے شرموں کی طرح مجھے کیا گھور رہے ہو؟ سیکورٹی دے کر اسے باہر نکالو، رانیہ نے کہا۔ دیکھ لوں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، شاہ زیب کہنے لگا۔ دفعہ ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی نظر نہ آنا تو ورنہ پولیس بلا لوں گی، رانی نے کہا۔ شاہ زیب کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ نیکسٹ ڈے جب منیزا اٹھی تو دیکھ کر حیران ہے گی، آپ کون اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ منیزا اس خاتون سے مخاطب ہوئی جو کچن میں کھڑی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم میم، میں بشریٰ ہوں، مجھے عمر صاحب نے یہ نوکری دی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بس 1 مہینے کام کرنا ہے، 1 مہینے بعد ان کی دوسری میڈ واپس آ جائیں گی جو چھٹیوں پر گئی ہے، بشریٰ نے بتایا۔ جاؤ یہاں سے، ہمیں کسی نئی میڈ کی ضرورت نہیں ہے، منیزا نے کہا۔ آئی ایم سوری میم، صاحب نے کہا تھا کہ وہی مجھے لائے ہیں اور وہی واپس بھیجیں گے، آپ اس طرح مجھے نہیں نکال سکتی، اب آپ جائیں، میں ناشتہ لگاتی ہوں، بشریٰ نے کہا۔ بڑی ہی کوئی ڈھیٹ عورت رکھی ہے، مالک کی عزت کرنا بھی نہیں جانتی، منیزا کہتی جانے لگی۔ منیزا کی منت کو ذلیل کرنے کی یہ تقریب بھی ناکام ہوئی،
बल्कि मुनीज़ा की एक मेट के हाथों बेइज्जती भी हो गई। नादिया उठो, उठो नादिया, मुनीज़ा उठाने लगी। क्या हुआ मामा, सोने दे। नादिया ने नींद में कहा, तुम यहाँ सोती रहो, वहाँ तुम्हारा नसीब सो रहा है। मुनीज़ा ने कहा, क्यों, अब क्या हुआ मामा। नादिया उठ बैठी। मन्नत इस घर में मजबूत से मजबूत कदम जमाती जा रही है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। इस लड़की की उम्र की ज़िंदगी इस लड़की को उम्र की ज़िंदगी से और इस घर से निकालना होगा, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। मुनीज़ा ने कहा, हाँ मम्मा, क्या तो आप ठीक रही हैं, इस मन्नत का कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है जब से ये यहाँ आई है जब से ये यहाँ आई है उमर मुझसे बात तो दूर की बात मेरी तरफ देखते भी नहीं है। नादिया ने मासूमी से कहा, आफ्टर 8 मंथ्स। वरना तुम्हारी तबीयत पिछले एक हफ्ते से ठीक नहीं है, चलो आज तो तुम्हें डॉक्टर के पास चलना ही होगा। उमर ने फिक्रमंदी से कहा, उमर कुछ नहीं हुआ, मुझे मामूली सी तबीयत नासाज है। उमर कमज़ोर से चक्कर आए थे और कुछ नहीं, मन्नत ने कहा। पिछले एक हफ्ते से यही बहाना सुनता आ रहा हूँ, आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। चलो रेडी हो जा। मन्नत उमर की जिद करने पर रजामंद होगी। दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली तो बात तो नहीं है, हफ्ते से मन्नत की तबीयत नहीं संभल रही। उमर ने फिक्रमंदी से पूछा, आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी वाइफ उम्मीद से हैं। डॉक्टर ने बताया, क्या बाप बनने वाला हूँ। उमर ने पुरजोश लहजे में कहा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मगर आपकी वाइफ बहुत वीक है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, वरना इनकी सेहत का असर इनके बच्चे पर भी हो सकता है। डॉक्टर ने तायद किया, फिक्र ना करें, मैं इनका बहुत ख्याल रखूँगा। उमर ने कहा, मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ, आप वो भी इन्हें वक़्त से देते रहिएगा और चेकअप भी करवाते रहिएगा। डॉक्टर ने चिट पर कुछ मेडिसिन लिखते हुए इसे पकड़ा दी और कहा, शुक्रिया डॉक्टर। उमर कहता, मन्नत को लेकर घर आए। उमर, क्या बात है, जब से हम हॉस्पिटल से आए हैं मेरा इतना ख्याल रख रही है। मन्नत ने पूछा, ना बाबा ना, ऐसे तुम अपना ख्याल खुद रखा करो, क्योंकि मैं तो किसी और का खादिम हो गया हूँ। उमर ने शायद से कहा, क्या मुझे कुछ हुआ है, क्या आप मुझे छोड़कर नादी के पास चले जाएंगे। मन्नत ने फिक्रमंदी से पूछा, अरे नहीं मेरी जान, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान जुड़ी है और मैं अब इसका ख्याल रखूँगा। उमर ने बताया, क्या मैं माँ बनने वाली हूँ, यकीन नहीं हो रहा। मन्नत के खुशी चेहरे इसके चेहरे से वाज़ा थी। मन्नत खुशी से उमर के गले लगी। आई लव यू सो मच उमर, आपने अपना वादा निभाया है, मुझे ज़िंदगी की हर खुशी दी है, मगर ये खुशी इन तमाम खुशियों पे भारी है। उमर, माँ बनने का एहसास इतना खूबसूरत होता है कि मैं आज महसूस कर पा रही हूँ। मन्नत खुशी से बोले जा रही थी। तुमने ठीक कहा मन्नत, यूँ तो हमने जितना वक्त गुजारा वो सारा वक्त एक खूबसूरत नेमत था, मगर ये खुशी इन सब खुशियों पे हावी है। बाप बनने का एहसास इतना खूबसूरत होता है, ये मैंने भी आज जाना है। थैंक यू मन्नत, थैंक यू सो मच। उमर ने मन्नत की परेशानी पर बोसा देते हुए कहा, रात को जब सब डिनर करने के लिए नीचे आए तो सब लाइट्स ऑफ थी। बशीरे, लाइट को देख क्या हुआ है। दादा जान ने चीखते हुए कहा, लाइट चली भी गई है तो जनरेटर को क्या हो गया है। वलीद ने कहा, तभी ही लाइट्स ऑन हुई, सारे बरामदे में फूलों की बरसात हुई। उमर, ये सब क्या है। दादा जान, वलीद, नादिया, मुनीज़ा सब एक साथ सवाल किया, जबकि मन्नत समझ गई। उसके चेहरे पर एक दिल फ्रेम मुस्कुराहट आई। आप सब को आज मैं एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाने लगा हूँ, बैठ जाएं बैठ जाएं। उमर ने कहा, सब बैठ गए। मन्नत भी बैठ गई। उमर मन्नत के पास आया और इसके बराबर में खड़ा होकर बोला, दादा जान, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आप पर दादा बनने वाले हैं। दादा जान की खुशी का कोई ठिकाना ना था। ताया जान, ताई जान, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादा दादी बनने वाले हैं। मेरा और मन्नत का बच्चा इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। उमर ने खुशी से बताया। नादिया गुस्से से उठकर चली गई। मुनीज़ा भी इसके पीछे चली गई। दादा जान उठे और मन्नत को मुबारकबाद दी। मन्नत के सर पर हाथ रखा, जब से मैं इस घर में आई हूँ आज पहली मर्तबा मुझे आपका प्यार और आपकी दुआएं मिल रही हैं। मन्नत ने कहा, शुक्रिया दादा जान। मन्नत ने दादा जान के हाथ चूमते हुए कहा, जीती रहो, खुश रहो। दादा ने प्यार देते हुए कहा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। नादिया की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। बेटा, मेरी बेटी की तरफ से अपना दिल साफ़ रखना, वो दिल की बहुत साफ़ और अच्छी है। बस मुनीज़ा ने हमेशा इसके दिल में नफ़रत भरी है, वरना नादिया का दिल बहुत साफ़ है। वलीद ने कहा, अंकल आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं। नादिया ने आज तक मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मन्नत ने वलीद के हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, नादिया शुरू से ही उमर को बहुत चाहती थी। बचपन से वो उमर पर अपना हक समझती थी। वो नादान है, ये बात नहीं समझती कि एक तरफा कुछ भी नहीं हो सकता। वो ये बात नहीं समझना चाहती कि उमर इससे नहीं तुमसे मोहब्बत करता है। आज मेरी बेटी बहुत तकलीफ़ में है, मगर ये तकलीफ़ भरा रास्ता इसने खुद अपने लिए चूज़ किया है।
ایک سے بڑھ کر ایک اچھے لڑکے کا رشتہ اس نے ٹھکرا دیا۔ وہ نہیں جانتی کہ رشتے زبردستی نہیں بنتے۔ ولید بات کرتے کرتے رونے لگے۔ انکل آپ بے فکر ہیں، نادیہ میری بہنوں کی طرح ہے، نہ میں کبھی نادیہ سے بدگمان ہوں، نہ آئندہ ہوں گی۔ منت نے پیار اور احترام سے کہا۔ شکریہ بیٹا، ولید نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ چلو بہت بہت بھوک لگی ہے، ولید نے کہا۔ سب نے کیک کاٹا۔ نادیہ اپنے روم میں رو رہی تھی۔ منیزا اسے عمر، منت اور ولید کے خلاف بھی بھڑکا رہی تھی۔ جب ہی عمر آیا، بات کرنی ہے مجھے نادیہ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، عمر نے کہا تو منیزا اٹھ کر چلی گئی۔ نادیہ، عمر نے نادیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ نادیہ اپنے روم میں ہی رو رہی تھی۔ منیزا اسے عمر اور منت کے خلاف بھڑکا رہی تھی۔ عمر نے نادیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ نادیہ سر جھکائے خفاش سی اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ نادیہ تم میری کزن ہو، جانتی ہو ہم ایک ساتھ ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں، ایک ساتھ پڑھے ہیں، تمہارا اور میرا کزن کے علاوہ دوستی کا بھی رشتہ ہے، اور اب تم میری بیوی بھی ہو۔ یہ رشتہ جیسے بھی قائم ہوا، جن حالات میں بھی قائم ہوا، مگر ہو گیا نا۔ دیکھو نادیہ، میں وہ شخص ہوں جو 2 کشتیوں پر سوار ہوں، میری ذمہ مجھے منت ہو تو تم دونوں کو خوش رکھنا ہے۔ تم دونوں میری بیویاں ہو اور ذمہ داریاں بھی۔ تم منت کی خوشی میں نہیں شریک ہونا چاہتی، مگر میری خوشی میں تو شریک ہوگی نا۔ اللہ نے چاہا تو ہماری اولاد بھی ہوگی، تمہاری اور میری۔ مگر نادیہ تم سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو، چلو شابہ نیچے چلو، اور منت کا خیال تم چاہو نہ رکھو، مگر اس سے حسد مت کرو، باز مت رکھو۔ عمر نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ نادیہ کو کنونس کر لے، اور نادیہ خاموشی سے بیٹھی عمر کی بات سن رہی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ عمر جانے لگا۔ رکو عمر، نادیہ نے آواز دی۔ عمر نے مڑ کر دیکھا۔ میں بھی چلتی ہوں، نادیہ نے کہا۔ عمر مسکرایا اور دونوں نیچے چلے گئے۔ منیزا کمرے کے باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، جو ان کی آہٹ سن کر چھپ گئی تھی۔ نادیہ منت کے پاس گئی۔ مبارک ہو منت، نادیہ نے کہا۔ تھینک یو سو مچ، منت نے خوشی سے کہا۔ اینڈ آئی ایم سوری، نادیہ نے معافی مانگی۔ فار وٹ، منت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ میں یوں ہی اوپر چلی گئی، نہ تمہیں مبارکباد دی اور نہ تمہیں مبارکباد دی اور نہ تم مبارکباد دی، نادیہ بول رہی تھی۔ اٹس اوکے نادیہ، یہ کوئی خاص بات نہیں جس پر معافی مانگی جائے، منت نے خوشی سے کہا۔ نادیہ منت کے گلے لگ گئی۔ منت نے دل سے خوشی محسوس کی۔ نادیہ نے منت کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا تھا۔ منت اور نادیہ دوست بن کر رہنے لگی۔ نادیہ نے منت کا بہت خیال رکھا۔ عمر بھی نادیہ کے ساتھ کافی اچھا رہنے لگا 2 ماہ بعد۔ تھینک یو نادیہ، عمر نے کہا۔ وہ کس لیے، نادیہ نے انجان لہجے میں پوچھا۔ منت کا اتنا خیال رکھنے کے لیے، عمر نے بتایا۔ عمر، آپ نے کہا تھا کہ میں اور منت آپ کی ذمہ داری ہیں، اور ایک بیوی ہی اپنے شوہر کی ذمہ داریاں بانٹتی ہے۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں آپ کی خاطر ہی کر رہی ہوں، نادیہ نے معصومیت سے کہا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، عمر نے کہا، اور نادیہ مسکرا دی۔ نادیہ کیا کر رہی ہو، منیزا نے پوچھا۔ ماما، میں وہ جوس بنا رہی تھی منت کے لیے، نادیہ نے بتایا۔ میں بنا دیتی ہوں، تم جا کر دیکھو یہ میڈ کہاں رہ گئی ہے، صبح سے ایک کام کو بھیجا ہوا ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی، منیزا نے بتایا۔ جی ماما، میں ابھی دیکھ آتی ہوں، یہ کہتے نادیہ باہر چلی گئی۔ منیزا ادھر ادھر نظر دہرائی۔ جب نادیہ چلی گئی تو جوس میں کچھ ملا کر جوس کو اچھی طرح مکس کر دیا۔ اتنے میں نادیہ بھی آ گئی۔ ماما، میڈ گھر میں ہی ہے، صفائی کر رہی تھی، ابھی آتی ہے، نادیہ نے بتایا۔ او اچھا۔ منیزا کافی کنفیوز لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ماما، آپ کو پسینہ کیوں آ رہا ہے، اور یہ آپ جوس کیوں ہلا رہی تھی، اس میں مکس کرنے والی تو کوئی چیز نہیں تھی، نادیہ نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ نہیں نادیہ بیٹا، کچھ نہیں، تم ایسا کرو، جاؤ منت کو دے آؤ، منیزا نے کہا۔ نادیہ جوس کا گلاس لیتی اوپر چلی گئی۔ عمر اور منت ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ نادیہ گئی۔ منت، یہ تمہارا جوس، نادیہ نے کہا۔ نادیہ، تھینک یو، اتنا تو کوئی اپنی سگی بہن کے لیے نہیں کرتا جتنا تم نے میرے لیے کیا ہے، میں دل سے تمہاری شکر گزار ہوں، منت نے کہا۔ نہیں منت، یہ سب تو میرا فرض بنتا ہے، چلو اب جلدی سے جوس ختم کرو، نادیہ نے کہا۔ عمر نے بھی منت کو جوس پینے کا کہا۔ منت نے ایک گھونٹ بھرا۔ عمر، جوس کڑوا لگ رہا ہے، منت نے بتایا۔ نہیں منت، بھلا جوس کڑوا کیوں ہوگا، عمر نے کہا۔ پتہ نہیں، اچھا میرا من نہیں ہے، بعد میں پی لوں گی، منت نے کہا۔ نہیں منت، ابھی ختم کرو، شاباش، عمر نے کہا۔ منت نے نہ چاہتے ہوئے بھی جوس پی لیا۔ نادیہ نیچے چلی گئی۔ نادیہ، منت نے جوس پی لیا، منیزا نے پوچھا۔ جی ماما، نادیہ نے بتایا۔ منیزا کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ کچھ دیر بعد منت کی طبیعت بگڑ گئی، منت چلانے لگی۔ کیا ہوا منت، تم ٹھیک تو ہو نا، عمر بہت گھبرا گیا۔ عمر نے شور مچا دیا، سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ عمر کو یہ بھی ہوش نہ رہا کہ ایمبولینس بلائے۔ ولید نے ایمبولینس کو کال کی، منت کو ہاسپٹل لے گئے۔ نادیہ بہت پریشان تھی۔ اچانک منت کو کیا ہو گیا، عمر کو تو حوصلہ ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ منیزا بہت خوش تھی، وہ بامشکل ہی اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ اب میری بیٹی کی خوشیاں کوئی نہیں چھین سکتا، اب بس عمر اور نادیہ ہوں گے، منیزا دل میں سوچ رہی تھی۔ ڈاکٹر
عمر ڈاکٹر کو دیکھ اس کے طلب کا دیکھیے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی، آپ کی مسز کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، آپ دعا کریں، ڈاکٹر نے بتایا۔ عمر رونے لگ گیا۔ مرد بنو، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، دادا جان نے کہا۔ نادیہ بھی عمر کو حوصلہ دے رہی تھی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، منت کی کوئی خیر خبر نہ ملی تھی اور عمر اور بھی پریشان ہونے لگا۔ جب بھی ایک نرس آئی، مسٹر عمر کون ہے؟ نرس نے پوچھا۔ جی نرس صاحبہ کیسی ہیں میری مسز؟ عمر نے پوچھا۔ دیکھیں آپ کی مسز نے اپنے بچے کو مارنے کی کوشش کی ہے، آپ کی مسز نے زہر کھایا ہے، ہسپتال وقت پر لے آنے کی وجہ سے ابھی زہر جسم میں نہیں پھیلا، زہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بچے کی جان کو خطرہ ہے، مگر آپ لوگ دعا کریں۔ نرس بتاتی واپس آپریشن تھیٹر میں چلی گئی۔ نادیہ کو فوراً اپنی ماما کا خیال آیا۔ نادیہ منیزا کے پاس گئی۔ ماما ادھر آئے، نادیہ نے کہا۔ دونوں ایک سائڈ پہ گئی۔ ماما یہ سب آپ نے کیا ہے نا؟ ماما بولے منت کو زہر آپ نے دیا ہے نا؟ ماما آپ خاموش کیوں ہیں؟ میں آپ کی خاموشی کو ہاں سمجھوں؟ نادیہ منیزا سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں نے دیا ہے منت کو زہر، کیونکہ میں نہیں چاہتی اس کی اولاد ہو، اگر اس کی اولاد ہوگی تو تمہارے دادا بھی اسے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، جو کوئی بھی تمہاری خوشی کے آڑے آئے گا میں اس سے تباہ کر دوں گی۔ منیزا نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ ماما شرم آ رہی ہے مجھے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے۔ ماما آپ میری خوشی کے لیے اتنا گر گئیں کہ کسی کی جان لینے کی کوشش کی۔ ماما آپ خود ایک عورت ہو کر ایک عورت کے ساتھ اتنا غلط کر سکتی ہے؟ ماما کیسے؟ نادیہ سخت مایوس ہوئی۔ بیٹا میں نے جو کچھ کیا تمہاری خوشی کے لیے کیا۔ منیزا اپنی بیٹی کو خود سے خفا ہوتے بس یہی کہہ سکی۔ میری خوشی آپ کو کیا لگتا ہے بس کر دے؟ کہاں دیکھ سکتی تھی ماما، بس کر دے، کچھ ہونے کے بعد عمر مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ ماما پلیز مت میری زندگی اجاڑیں، اگر عمر نے مجھے طلاق دے دی نا تو میں زندہ نہیں رہوں گی، بتا رہی ہوں میں آپ کو، میں نے خودکشی کر لینی ہے مگر زندہ نہیں رہنا، نادیہ نے بتایا۔ نہیں بیٹا نہیں، تم تو میری جان ہو، منیزا نے روتے ہوئے کہا اور نادیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نادیہ غصے سے چلی گئی۔ ولید جو کہ نادیہ اور منیزا کی گفتگو سن چکا تھا منیزا کے پاس آیا۔ کیا ہوا چھوڑ کر چلی گئی نا؟ اسی دن سے ڈرتا تھا، اسی دن کے لیے تمہیں روکتا تھا، مگر تم نے خود بھی ساری زندگی حسد و باز کیا اور پھر اپنی بیٹی کو بھی صرف نفرت سکھائی، اس کے دل میں بھی تم نے صرف اور صرف نفرت بڑھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہاری بیٹی سمجھدار نکلی اور تمہاری باتوں میں نہیں آئی، وہ جانتی ہے کہ ایک عورت کا دکھ ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے، تم تو عورت ہو کر بھی عورت کی دشمن نکلی، افسوس ہے مجھے، ولید کہتا چلا گیا جبکہ منیزا شرم سے پانی پانی ہوگی۔ عمر پھر ڈاکٹر باہر آئے تو عمر پھر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ سب کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، ماں اور بچہ دونوں محفوظ ہیں، اللہ کے کرم سے ابھی پیشنٹ کو روم میں شفٹ کر دیں گے تو آپ لوگ مل سکتے ہیں، پیشنٹ کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے اور مبارک ہو بیٹا ہے، ڈاکٹر بتاتا چلا گیا۔ نادیہ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ عمر غصے سے نادیہ کا ہاتھ پکڑتا سائڈ پر لے گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنا گر سکتی ہو، مجھے لگا تھا کہ تم شاید سچ میں بدل گئی ہو، مگر نہیں، انسان کی فطرت کہاں بدلتی ہے۔ منت کو وہ جوس تم نے دیا تھا نا جس سے منت کی طبیعت خراب ہوئی؟ عمر نے پوچھا۔ نادیہ خاموش تھی اور رونے لگ گئی۔ اچھا مطلب میرا شک صحیح تھا، اب مزید میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ نادیہ بالکل حیران نہ تھی، وہ ذہنی طور پر تیار تھی، مگر اس نے اپنی صفائی دے کر منیزا کے بارے میں بتانا مناسب نہ سمجھا۔ میں تمہیں ابھی اسی وقت، عمر نادیہ کو طلاق دینے لگا مگر نادیہ بالکل خاموش بس رو رہی تھی۔ میں نے زہر دیا تھا منت کو، نادیہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ جب ہی منیزا نے آ کر اقرار کیا، عمر نے غصے سے تائی کو دیکھا، پھر نادیہ کو دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ عمر نادیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، نادیہ کو بھی ابھی کچھ منٹ پہلے ہی سچ پتہ چلا ہے، اسے طلاق مت دینا، منیزا نے کہا۔ تو یہی بات مجھے نادیہ نے کیوں نہیں بتائی؟ عمر نے منیزا کی طرف دیکھ کر سوال کیا اور پیچھے دیکھا، نادیہ نہیں تھی۔ نادیہ کہاں گئی؟ عمر نے پوچھا۔ عمر نادیہ مر جائے گی، اسے بچا لو، میری غلطی کی سزا نادیہ کو مت دو، اسے بچا لو، اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مر جائے گی۔ منیزا کو پریشانی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تائی کیا بول رہی ہو؟ تائی کیا بول رہی ہیں؟ کیوں مر جائے گی نادیہ؟ کیا کہا تھا اس نے؟ عمر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں عمر کو ولی نے بتایا کہ منت کو ہوش آ گیا ہے، وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے۔ عمر منت سے ملنے چلا گیا۔ منیزا نے ولید کو سب بتایا۔ نادیہ کو بچا لو، منیزا نے کہا، نادیہ کو کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، ولید نے منیزا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ منیزا بہت شرمندہ تھی اور روئے جا رہی تھی۔ نادیہ نے گھر جا کر اپنے آپ کو روم میں بند کر لیا اور یہی سوچ کر روئے جا رہی تھی کہ اگر ماما ٹائم پر نہ آتی تو کیا ہوتا، عمر مجھے طلاق دے دیتا تو۔ ولید گھر آیا۔ نادیہ بیٹا دروازہ کھولو، بیٹا میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، بیٹا سچ کبھی نہیں ہارتا اور سچ یہی ہے کہ تم نے منت کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ نادیہ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، ساری مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی ہے، عمر اور منت بھی گھر آتے ہی ہوں گے، ولید دروازہ نوک کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کوئی جواب نہ آنے پر ولید نے دروازہ توڑ دیا۔ ولید اندر آیا تو دیکھا کہ نادیہ بے ہوش پڑی تھی۔ عمر منت کو لے کر گھر آ رہا تھا، ولید نادیہ کو ہسپتال لے کر جا رہا تھا۔
ولید نے عمر کو کال کر کے سب بتا دیا۔ عمر منت کو سلاتا دوبارہ ہسپتال چلا گیا۔ منیزہ اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ ولید گھر آیا منیزہ اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ عمر ہسپتال گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ ولید نے بےتابی سے پوچھنے لگا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پیشنٹ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے کیا؟ یہ سٹریس کا شکار ہے، ڈاکٹر نے بتایا۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ عمر نے کہا چلے ہم سمجھتے ہیں انہیں اگلے 24 گھنٹوں تک انڈر آبزرویشن رکھنا ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ انہیں کسی بھی بات کا سٹریس نہ ہو۔ ڈاکٹر بتاتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نادیہ کو ہوش آیا۔ عمر نادیہ سے ملنے گیا۔ عمر، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرے بھلا، میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ نادیہ خوف سے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ عمر نادیہ کے گلے لگ گیا۔ آئی ایم سوری، میں بنا کسی ثبوت کے اتنا بڑا فیصلہ کرنے لگا تھا۔ اگر تائی وقت پر نہ آتی تو؟ عمر شرمندہ تھا۔ اگر ماما وقت پہ نہ آتی تو کیا ہوتا؟ میں تصور بھی نہیں کرنا چاہتی، نادیہ نے کہا۔ عمر نے نادیہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ آئی ایم سوری، ویری سوری نادیہ، آئی پرومس۔ عمر نے پھر کہا اٹس اوکے عمر اینڈ تھینک یو۔ نادیہ نے کہا تھینک یو فار وٹ؟ عمر نے پوچھا۔ بس ویسے ہی، نادیہ نے کہا، اور دونوں مسکرا دیے۔ ولید دیکھ کر مسکرانے لگا اور آنکھوں سے خوشی کے آنسو آ گئے۔ منیزہ بھی اپنی غلطی پر شرمندہ تھی۔ نادیہ اور عمر کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ بھی کلیئر ہو گئی تھی۔ اب ہمارے گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، ولید نے دل میں سوچا۔ عمر نادیہ کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ نادیہ بھی بہت خوش تھی، آخر اتنے عرصے بعد اس نے عمر کو اپنے اتنے قریب پایا تھا۔ منت جب جاگی تو دیکھا کہ منیزہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ آنٹی مجھے کیا ہوا تھا؟ میرا بیبی سیف ہے نا؟ منت پوچھنے لگی۔ منیزہ رونے لگی اور منت کو پیار کرتے ہوئے بولی، ہاں میری بچی، تم اور تمہارا بیبی دونوں سیف ہے، اللہ پاک کے فضل سے۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ منیزہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ مجھے شرمندہ تو مت کرے۔ منت نے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا، 1 سال بعد ماما مجھے نادیہ آنٹی کے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ عاصم ضد کر رہا تھا، ادھر آؤ، میرا بیٹا میرے ہاتھ سے کھانا کھائے گا، میں اپنے ہاتھ سے کھلا دیتی ہوں۔ نادیہ نے عاصم کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، بھائی اسے تو اپنی ماں کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ نادیہ، تم نے عاصم کو ایسا اپنا عادی بنایا ہے کہ یہ اپنی ماں کے بغیر تو رہ سکتا ہے مگر تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عمر نے کہا، تو کیا ہوا، میں بھی تو عاصم کی ماں ہی ہوں نا؟ نادیہ نے پیار سے کہا۔ منت مسکرا دی۔ کل آفس میں پارٹی ہے، سب کو اپنی مسز کے ساتھ انوائٹ کیا گیا ہے، کون چلے گی؟ عمر نے پوچھا۔ مجھے عاصم کے ساتھ کھیلنا ہے، عاصم کافی دنوں سے ضد کر رہا ہے۔ منت تم چلی جانا، نادیہ نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر منت، تم تیار رہنا، عمر نے کہا۔ نیکسٹ ڈے منت ریڈی ہو؟ عمر نے پوچھا۔ جب منت کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ منت، میں تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں دل چاہتا ہے دوبارہ تمہیں پرپوز کر دوں، عمر نے پیار سے کہا۔ عمر، اب آپ ایک بچے کے باپ ہیں، منت نے یاد کروایا۔ تو پھر اولاد کے بعد رومانس منع ہے؟ عمر نے پوچھا۔ منت نے گھورا۔ عمر نے منت کو کسار میں لیا۔ عمر، پہلے آپ لیٹ ہو رہے تھے، منت نے یاد کروایا۔ اب سوچ رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے، جا کر رہنے دیتے ہیں، عمر نے کہا۔ عمر، چلیں نا، منت نے لاڈ سے کہا۔ عمر مسکرایا اور دونوں چل پڑے۔ منت اور عمر کا ہر کپل کی طرح شاندار ویلکم کیا گیا۔ پارٹی سٹارٹ ہوئی۔ شاہ زیب نے عمر کو دیکھا، عمر سے ملا، تبھی نظر منت پہ کی۔ یہ ہے میری وائف، مائی لو، مائی ورلڈ۔ عمر نے منت کو اپنے ساتھ کرتے ہوئے پیار سے منت کو دیکھا۔ شاہ زیب کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی۔ ماشاء اللہ بھابی تو بہت خوبصورت ہے، کہاں چھپا کر رکھا ہوا تھا؟ شاہ زیب نے انجانے لہجے میں پوچھا۔ نہیں یار، چھپا کر کہاں رکھنا ہے، منت خود ہی لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی۔ ایکسکیوز می، منت نے کہا اور وہ واش روم والی سائڈ پر چلی گئی۔ منت تو بہت گھبرا گئی، پسینہ آنے لگا، آخر کیوں یہ شخص میری ہستی بستی زندگی میں پھر سے آ گیا؟ منت کو یاد آنے لگا جب اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی اور منت نے تھپڑ مارا تھا۔ منت گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کافی دیر بعد جب منت باہر آئی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی عمر کی طرف جا رہی تھی جب اچانک کسی نے منت کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر کی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے منت چلاتی اس نے زور سے منت کے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ کہاں چھپ گئی تھی میری جان، کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں؟ سچ کہو تو میں نے کبھی ہار تسلیم نہیں کی، مگر اب تمہیں ڈھونڈ کر میں تھک چکا تھا، میں ہار مان چکا تھا، مگر دیکھو میری قسمت، خود ہی تم میرے سامنے آ گئی۔ شاہ زیب منت کے قریب ہوا۔ منت نے ہاتھ پاؤں چلائے۔ آج بھول کر بھی یہ غلطی مت دہرانا ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، شاہ زیب نے دھمکی دیتے ہوئے کہا اور آہستہ سے منت کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ منت نے پوچھا۔ گڈ کوسچن، پہلے تو میں تمہیں چاہتا تھا، شاہ زیب نے شرافت سے کہا، پھر منت کے قریب ہو کر بولا، اب بدلہ چاہتا ہوں اس تھپڑ کا جو تم نے مجھے سب کے سامنے مارا تھا۔ شاہ زیب روبدار آواز میں بولا۔ منت سمٹ سی گئی۔ دیکھو مجھے جانے دو، میں معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ منت نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ارے میری جان، اب سے ڈر گئی، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، شاہ زیب نے کہا۔
اور منت کے اور قریب ہوا۔ منت چلانا چاہتی تھی مگر عمر کا تماشا بن جائے گا پورے آفس میں، یہ سوچ کر وہ خاموش رہی۔ شاہ زیب منت کو کس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ منت نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر شاہ زیب کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور دروازہ کھولنے لگی، مگر دروازہ باہر سے بھی لاک تھا۔ شاہ زیب فاتحانہ مسکرایا اور منت کی طرف آہستہ سا قدم اٹھانے لگا۔ منت کا رنگ پیلا پڑنے لگا، منت معافی مانگنے لگی، جبکہ شاہ زیب کے اندر کا درندہ جاگ اٹھا۔ منت کہاں چلے گی؟ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے۔ عمر پریشان ہونے لگا اور منت کو ڈھونڈنے لگا۔ عمر واش روم والی سائڈ پر گیا، ساری پارٹی میں چیک کیا، منت کہیں نہیں تھی۔ پھر عمر روم سے چیک کرنے لگا۔ عمر اس روم کے پاس سے گزرا جو پارٹی سے کافی دور پڑ جاتا تھا۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ منت۔ عمر چونکا بے اختیار دروازہ توڑنے لگا۔ عمر مجھے بچا لیں پلیز ہیلپ می، منت چلا رہی تھی، تبھی عمر دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ منت ڈری سہمی ہوئی عمر کے سینے سے لگ گئی۔ عمر یہ درندہ مجھے نوچنے کی کوشش کر رہا تھا، منت نے بتایا۔ عمر نے پہلے منت کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ عمر نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے آپ وقت پہ آ گئے۔ عمر پھر شاہ زیب کی جانب لپکا۔ بدتمیز بغیر تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ عمر شاہ زیب کا گریباں پکڑ کر سوال کرنے لگا۔ تیری بیوی؟ ہاں ہاں، طوائف ہے یہ، ایک طوائف ہے، ایک طوائف ہو کر اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا کوٹھے پہ، جبکہ یہ ہم جیسے مردوں سے چھونے کے ہی تو پیسے لیتی ہے، شاہ زیب نے بتایا۔ عمر شاہ زیب کو مارنے لگ گیا جب ہی پولیس آئی اور شاہ زیب کو اریسٹ کر کے لے گئی۔ تم ٹھیک ہو منت؟ عمر نے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، منت نے بتایا۔ کہاں ٹھیک ہو؟ دیکھو تو کتنی چوٹیں لگی ہیں، سب میرا قصور ہے، میں ہی تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ عمر دیوار پر زور زور سے مکے مارتے ہوئے کہنے لگا۔ عمر ایسا مت کہیں، آپ کی بدولت ہی تو میں سیف ہوں۔ منت نے عمر کا ہاتھ روک کر اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا، تمہاری ناک سے خون نکل رہا ہے، چلو ہمیں ہاسپٹل چلنا چاہیے۔ عمر نے کہا۔ نہیں عمر، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، منت نے کہا۔ منت ضد مت کرو، چلو، تم جانتی ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ عمر منت کو لے کر ہنستا چلا گیا۔ ڈاکٹر نے ایک ٹیسٹ لکھ کر دیا، یہ ٹیسٹ کروا لیں۔ عمر پریشان ہو گیا جب 1 گھنٹے بعد عمر ٹیسٹ کروا کر ڈاکٹر کے پاس آیا۔ مسٹر عمر، ہمیں اندازہ تھا مگر اب کنفرم ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے اتنا کہا۔ کیا ہوا میری وائف کو؟ عمر بے تابی سے پوچھنے لگا۔ مسٹر عمر، آپ کو ہماری بات بڑے حوصلے سے سننی ہوگی، ڈاکٹر نے بتایا۔ تو ڈاکٹر صاحب بتائیں نا، پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہیں، بتاتے کیوں نہیں کیا ہوا ہے منت کو؟ عمر چلایا آرام سے۔ مسٹر عمر، یہ ہاسپٹل ہے، آپ کی وائف کو بلڈ کینسر ہے، ڈاکٹر نے بتایا۔ کیا؟ ڈاکٹر آپ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں، جتنے پیسے چاہے ہوں گے میں دوں گا، امریکہ بھی جانا پڑا ٹریٹمنٹ کے لیے تو میں جاؤں گا، مگر منت کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عمر پریشانی سے کہنے لگا۔ مسٹر عمر، اس لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری بات حوصلے سے سنیں، آپ کی مسز کا لاسٹ سٹیج پہ بلڈ کینسر پہنچ چکا ہے، اب علاج ناممکن ہے۔ اب آپ ہسپتالوں کے چکر لگانے کے بجائے زیادہ وقت اپنی مسز کے ساتھ گزاریں، اب آپ کی مسز کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، ڈاکٹر نے بتایا۔ منت ایک سائڈ پر کھڑی رو رہی تھی، جو سچ اس وقت اس نے عمر سے چھپایا، اب وہ سچ عمر کے سامنے آ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عمر یہ سب سن کر برداشت نہیں کر پائے گا۔ کیوں چھپایا تم نے یہ سب مجھ سے منت؟ عمر منت کو روتا دیکھ کر اسے سوال کرنے لگا، جبکہ منت خاموش کھڑی بس روئے جا رہی تھی۔ منت ایک سائڈ پر کھڑے بس روئے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عمر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گا۔ عمر منت کو روتا دیکھ کر اسے سوال کرنے لگا، جبکہ منت خاموش کھڑی بس روئے جا رہی تھی۔ منت، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تمہیں کب سے ہی پتا تھا اپنی بیماری کا؟ عمر نے پوچھا۔ مجھے بھی 1 ہفتے پہلے ہی پتا چلا، منت نے ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے پھر میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ عمر آپ تو جانتے ہیں میں زیادہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے حق میں نہیں ہوں، مجھے پتا چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، علامات تو بہت پہلے شروع ہو گئی تھی، مگر میں نے وہم سمجھا، منت نے ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ تم بھی کمال کرتی ہو منت، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، تمہیں کم سے کم مجھے پہ اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے تھا نا، عمر نے کہا۔ سوری، منت نے معصومیت سے کہا، تمہاری زندگی خطرے میں ہے اور تم سوری کہہ رہی ہو، تم جانتی بھی ہو میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا، نہیں جی پاؤں گا، مر جاؤں گا، عمر نے کہا۔ عمر اور منت گھر کے نکل پڑے۔ میرے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں اسلام آباد میں، ان سے کانٹیکٹ کروں گا، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، عمر نے کہا۔ منت بس خاموش تھی۔ گھر میں انہوں نے کسی کو نہ بتایا۔ اگلے دن دادا جان، مجھے اور منت کو امریکہ جانا پڑے گا، عمر نے بتایا۔ پر وہ کیوں بیٹا؟ دادا جان نے پوچھا۔ باقی سب بھی چونکہ دادا جان، وہ منت کو بلڈ کینسر ہے، ہمارے جو جانے والے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عثمان اسلام آباد میں، میں نے رات کو منت کی رپورٹ بھیجی تھی، ان کا کہنا ہے میں جلد سے جلد منت کو لے کر امریکہ چلا جاؤں ٹریٹمنٹ کے لیے، باقی سب اللہ بہتر کریں گے، آپ لوگ دعا کیجیے گا۔ آج شام ہماری فلائٹ ہے، عمر نے بتایا۔ انشاءاللہ
اللہ کے فضل سے منت بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ دادا جان نے کہا عاصم کی فکر مت کرنا، میں سنبھال لوں گی۔ نادیہ نے کہا۔ عمر اور منت تیار تھے۔ عمر منت کو پہلے ڈاکٹر عثمان کے پاس لے گیا۔ دیکھیے ابھی آپ کی وائف کا ٹریٹمنٹ ممکن ہے، ابھی ان کی بیماری لاسٹ سٹیج پہ نہیں ہے، ان کا علاج یہاں بھی ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ آپ انہیں امریکہ لے جائیں کیونکہ آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر عمر بہت خوش ہوا۔ منت تم ٹھیک ہو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میری محبت تمہیں موت سے بھی چھین لائے گی۔ عمر خوشی کے مارے پاگل ہونے لگا تھا۔ عمر جب ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں بھی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے تو پھر امریکہ جا کر کیا کرنا ہے، منت نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تم اب کچھ نہیں بولو گی اور وہ ڈاکٹر، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، خدا جانے کون سی ڈگریاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، عمر نے کہا۔ منت مسکرائی۔ آفٹر 3 days عمر اور منت امریکہ پہنچ چکے تھے اور ایک ہسپتال میں ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروا چکے تھے۔ عمر نے نادیہ کو کال کی۔ ہاں کیسے ہو عمر؟ منت کیسی ہے؟ نادیہ نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی، ہم بس 1 ماہ بعد واپس آ رہے ہیں، عمر نے بتایا۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، نادیہ نے کہا۔ آفٹر 5 years ارسلان عاصم سے کسی چیز کی خاطر لڑ رہا تھا۔ ارسلان بری بات ہے، عاصم آپ کے بڑے بھائی ہیں، چلو سوری کرو، نادیہ نے کہا۔ سوری بھائی، مگر یہ چاکلیٹ مجھے چاہیے، ارسلان نے سوری کی، مگر چاکلیٹ پھر بھی خود رکھ لی۔ کوئی بات نہیں ارسلان، تم میرے بھائی ہو نا، عاصم نے کہا۔ یہ سب دیکھ کر نادیہ، منت اور عمر ہنس پڑے۔ نادیہ دیکھ لو، تمہارا بیٹا تمہاری طرح تیز شاطر ہے اور منت کا بیٹا بالکل منت کی طرح بھولا بھالا معصوم، مجھ پہ تو کوئی بھی نہیں گیا، عمر نے کہا، جس پر نادیہ اور منت کا کہکا چھوٹ گیا۔ ایک دن سب مل کر لنچ کرنے گئے۔ دیکھو تو ذرا یہ دونوں سوتنے ہیں، کہیں سے لگتا ہے کہ یہ دونوں سوتنے ہیں، پاس والے ٹیبل پہ بیٹھی ایک عورت نے دوسرے سے کہا۔ کیا یہ سوتن ہے؟ لگ تو یوں رہا ہے جیسے دونوں پکی سہیلیاں ہوں، بالکل بہنوں کی طرح لگ رہی ہیں۔ دوسری عورت چونکی، ہاں جی بالکل، ہم دوستیں ہیں اور ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، ایک ساتھ خوش کیوں نہیں رہ سکتی، نادیہ نے کرارا جواب دیا، جبکہ رسول اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے، منت نے کہا، اور ہمارے شوہر نے کبھی بھی ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونے دی، دونوں کو اتنا وقت دیا جتنے کہ ہم حقدار ہیں، نادیہ نے کہا۔ دونوں عورتیں ان کی باتیں سن کر چپ گئی۔ نہیں بیٹا، آج کے زمانے میں رہ کر آپ لوگوں اس سوچ کے ساتھ جی رہے ہو، کافی عجیب لگی یہ بات، شاید پہلی بار سوتن میں اتنا پیار دیکھا ہے میں نے، ایک عورت نے کہا۔ نادیہ اور منت خاموش ہوگی۔ عمر ایک رات منت کے پاس ہوتا، ایک رات نادیہ کے ساتھ، تینوں مل کر ایک خوشحال زندگی بسر کرنے لگی۔ ارسلان کو اب اسکول میں داخلہ دلوایا جبکہ عاصم 4th کلاس میں تھا۔ عاصم نے نادیہ کو بھی امی کہنا شروع کر دیا تھا۔ ارسلان شرارتی بھی تھا اور ضدی بھی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا تھا ناول، ایک طوائف بیس ناول کو جو ہے وہ ایک الگ انداز میں بیان کیا گیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں اور کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں، آپ کی چھوٹے سے لائک سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔